وہ 5 از قلم عروج فاطمہ پارٹ 6 حال رات کے 12 بج رہے تھے۔ عروج تیز تیز قدم اٹھاتی بس اسٹاپ کی اور جا رہی تھی۔ آج ہوٹل میں کام کرتے اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اتنا وقت ہو گیا، پتہ نہیں بس ملے گی بھی کہ نہیں۔ پریشانی سے سوچتے اس نے اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دیا۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، ہر طرف حبس کا سما تھا۔ دور دور تک کوئی ٹیکسی یا آٹو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب اس کے قریب ایک کار آ کر رکی، عروج کی نظر کار میں بیٹھے شخص پر پڑی۔ کیا بلا ہے یہ؟ وہ بڑبڑائی۔ ذہن کار سے نکل کر ایک جست میں اس تک پہنچا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ذہن نے انجان بنتے سوال کیا۔ واک کر رہی ہوں، عروج تیوری چرا کر بولی۔ واہ، اتنے اچھے موسم میں واک کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ذہن نے آسمان کی طرف منہ کیے دونوں ہاتھ پھیلائے کہا، او ہیلو، دکھائی نہیں دے رہا؟ کام سے گھر جا رہی ہوں، عروج نے چڑھ کر کہا۔ آؤ میں گھر چھوڑ دوں، ذہن نے پیشکش کی۔ جی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، عروج انکار کرتی آگے بڑھی۔ کیوں، میرے ساتھ کیوں نہیں جانا؟ ذہن نے ایسے پوچھا جیسے روز اسے پک اینڈ ڈراپ کا کام وہی کرتا ہو۔ کیا مطلب کیوں نہیں جانا؟ میری مرضی، عروج نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ دیکھ لو، رات کا وقت ہے، بارش بھی ہونے والی اور اوپر سے سنسان روڈ پر ایک لڑکی اکیلے جا رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ذہن نے ڈرانے کی کوشش کی۔ اگر کچھ ہوا بھی تو میرے ساتھ ہوگا، تمہیں اس سے کیا؟ وہ بنا ڈرے بولی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ ذہن بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا، تقریباً دوڑ رہا تھا۔ گاڑیوں اور بسوں کی سٹرائک ہے، تمہیں کوئی ٹیکسی یا بس نہیں ملے گی؟ ذہن نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ عروج چلتے چلتے رکی۔ ذہن رک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے سانس لینے لگا۔ اس لیے کوئی ٹیکسی یا آٹو دکھائی نہیں دے رہا، عروج نے پریشانی سے سوچا۔ صبح تک تو کوئی سٹرائک نہیں تھی، عروج نے اپنا ڈر چھپاتے کہا۔ میں نے کر دی، ذہن نے منہ چڑھایا۔ اور ویسے بھی میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تمہاری اس منہ بولی ماں نے بھیجا ہے تمہیں لینے۔ پریشان ہو رہی ہے تمہارے لیے، ذہن نے لہجے میں نرمی پیدا کی۔ اب بتاؤ، جانا ہے میرے ساتھ یا نہیں، ورنہ میں جاؤں؟ اسے خاموش دیکھ ذہن نے ضد ہوتے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آنٹی نے بھیجا ہے تو چلی جاتی ہوں تمہارے ساتھ، عروج نے جتانے والے انداز میں کہا۔ کبھی امی کبھی آنٹی، ذہن حیرانی سے بڑبڑایا اور گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ کار کئی دور رہ گئی تھی۔ چلتی ہے یا اڑتی ہے؟ ذہن دوبارہ بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ عروج نے اس کے یوں بڑبڑانے پر پوچھا۔ نہیں، چلو تم جاؤ، گاڑی یہ لے آؤ مجھ سے، اب مجھ میں اتنی دور چل کے جانے کی ہمت نہیں ہے، عروج نے انگڑائی لیتے کہا۔ ذہن کا من کیا اسے کھڑی کھڑی سنائے، مگر پھر کچھ سوچ کر کار لینے چلا گیا۔ کار کے قریب آتے ہی عروج شانے بے نیازی سے چلتی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی کار کا دروازہ کھولتے وقت ذہن کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ نے رقص کیا تھا، جسے اگر اس وقت عروج دیکھ لیتی تو کبھی بھی اس کے ساتھ جانے کی غلطی نہیں کرتی۔ اس کے بیٹھتے ہی ذہن نے کار آگے بڑھا لی۔ عروج نے اپنا بیگ سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا اور باہر دیکھنے لگی۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ دونوں میں چھائی خاموشی کو ذہن کی آواز نے توڑا۔ ویسے تمہیں کار چلانی آتی ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ عروج نے ناگواری سے کہا۔ ہاں، مجھے اس سے کیا؟ ذہن نے لاپرواہی سے کندھے جھکائے۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ عروج نے تیوری چرائے پوچھا۔ فی الحال تو نہیں، پر لگتا ہے آہستہ آہستہ ہو رہا ہوں، ذہن شوق سے بولا۔ تم فلرٹ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ عروج یکدم غصے سے بولی۔ فلرٹ اور تمہارے ساتھ؟ اتنا لو سٹینڈرڈ نہیں ہے میرا، ذہن نے خود سے سر جھٹکتے کہا۔ عروج بس اسے گھور کر رہ گئی۔ ذہن نے کار میں ایک لو سانگ لگا دیا اور ساتھ ہی ساتھ گنگنانے لگا۔ عروج سارے دن کی تھکن کی وجہ سے پرسکون سی ہو کر سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اس سے سوئے کچھ لمحے ہی ہوئے تھے جب اسے محسوس ہوا کہ گاڑی ہچکولے کھا رہی ہے۔ عروج کچی نیند سے کسمسائی۔ وہ دوبارہ نیند کی وادی میں جانے لگی۔ جب گاڑی نے زور سے ہچکولا کھایا، عروج بوکھلا کر اٹھی اور باہر کا منظر دیکھ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ گاڑی ایک جنگل کے کچے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ چاروں اور گپ اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں جنگل میں لہلہاتے بڑے بڑے درخت اور پودے ایک خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ عروج یکدم چلائی۔ ذہن بنا جواب دیے خاموشی سے کار آگے بڑھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ گاڑی روکو، ذہن کے اطمینان پر عروج ڈر اور غصے سے چلائی۔ ذہن کے دوبارہ جواب نہ دینے پر عروج کے ڈر کے مارے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ذہن عباسی، میں نے کہا گاڑی روکو۔ اس بار اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ذہن نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور گردن موڑ کر اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ اترو کار سے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ عروج نے بمشکل دھوپ نکلتے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ چاروں اور ہولناکی کا سما تھا۔ اترو ورنہ آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، ذہن نے کڑی نظروں سے گھورتے اسے وارن کیا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، عروج دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتی۔ ہمت جمع کر کے کار سے نیچے اتری، اس سے پہلے وہ اپنا بیگ اٹھاتی۔ ذہن کا
کار زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ روز اکا بکا دور جاتی کار کو دیکھ رہی تھی۔ آج ساری اکڑ نکلے گی تمہاری، جب ساری رات جنگل میں رہو گی تب پتہ چلے گا زین عباسی سے پنگا لینے کا انجام۔ زین آنکھوں میں شیطانیت لیے بولا، روز کی حالت سوچ۔ زین دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ روز کامتے وجود کو سنبھالتی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ چاروں اور وحشت اور حبس کا سماع تھا۔ دور کہیں کسی جانور کی گراہٹ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ یکدم سہم گئی۔ اس وقت وہ اس کچی پکی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ چاند نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی ڈھنگ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روز آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ جب دوبارہ کسی جانور کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس بار آواز قدرے نزدیک سے آئی تھی۔ روز کی ہمت جواب دینے لگی۔ آنکھوں سے بھر بھر کر آنسو گرنے لگے۔ ڈر کے مارے اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ جب کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گری۔ آنکھوں پر لگا چشمہ دور جا گرا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ اس کی ٹھوڈی زخمی ہوئی تھی۔ روز یوں ہی گری سسکیاں لے رہی تھی جب اسے اپنے پاؤں میں کسی نرم چیز کا لمس محسوس ہوا۔ وہ یکدم گھبرائی۔ اندھیرے میں دیکھ پانا مشکل تھا وہ کیا چیز ہے۔ وہ چیز اس کے پاؤں پر رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے رینگنے کے انداز سے روز نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ سانپ ہے۔ اسی سوچ کے آتے ہی روز کا تنفس بگڑنا شروع ہوا۔ سانپ اس کے پاؤں سے رینگ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی، اٹھنے کی کوشش کرتی، دوبارہ پیٹھ کے بل گری، جس کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹ آئی۔ بابا! اس کے لب ہلے تھے۔ دور کہیں میلوں کے فاصلے پر میر مینشن میں بیٹھے باپ کے دل کو کچھ ہوا تھا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، پڑی۔ زین گنگناتا کار چلا رہا تھا جب روز کے بیگ میں پڑا موبائل بجا۔ زین نے روز کے بیگ کو دیکھا، پھر کار کی سپیڈ سلو کرتے اس نے روز کا بیگ اٹھا کر اندر سے موبائل نکالا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ روز کے چھوٹے سے موبائل کی چھوٹی سی سکرین پر ادن کا نام جگمگا رہا تھا۔ ادن کی کال دیکھ زین نے موبائل سائلنٹ پر ڈالتے جیسے اٹھایا تھا ویسے ہی رکھنے لگا۔ جب اس کی نظر ایک چیز پر پڑی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس چیز کو اٹھایا۔ انہیلر کو ہاتھ میں تھامے اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا تھا۔ اوہ نو! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ جتنی سپیڈ سے اس نے کار آگے بڑھائی تھی، اس سے دگنی سپیڈ پر کار ریورس کر کے وہ واپس پلٹا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی اب بارش کا روپ لے چکی تھی۔ زین کے دل میں کئی خدشے آئے تھے۔ تیز بارش کی وجہ سے باہر صحیح سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کار کی ہیڈ لائٹس میں اسے زمین پر کوئی ہولہ گرا دکھائی دیا۔ زین کار وہیں روکے تیزی سے نیچے اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ روز زمین پر گری، لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ سر سے بہتا خون اور آنکھوں سے نکلتے آنسو بارش کے ساتھ ہی زمین پر جذب ہو رہے تھے۔ زین دوڑ کر اس کے قریب پہنچا۔ یہ لو تمہارا انہیلر۔ زین نے انہیلر ہلا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ روز نے کانپتے ہاتھوں سے انہیلر استعمال کیا۔ انہیلر استعمال کرتے ہی روز کا بازو ایک طرف لڑک گیا۔ زین اسے دیکھ بوکھلا گیا۔ اس نے پھرتی سے روز کی نبض چیک کی جو چل رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے اسے اٹھایا، ساتھ ہی اس کی نظر اس کے چشمے پر پڑی جسے اس نے تیزی سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا۔ روز کو کار میں ڈالا۔ کار ایک بار پھر سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زین بار بار گردن گھما کر پیچھے بے ہوش پڑی۔ روز کو دیکھتا کتنی بڑی غلطی ہونے والی تھی مجھ سے۔ اس نے پیشانی پر آئے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے سوچا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ ہو جائے گا۔ کار جنگل کے راستے سے نکل کر مین روڈ پر آئی۔ زین نے پہلے ہاسپٹل جانے کا سوچا، مگر ہاسپٹل وہاں سے کافی دور تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون کیا اور کار اپنے گھر کے راستے پر موڑ لی۔ ماضی کالج دوبارہ سٹارٹ ہو چکے تھے، مگر کسی میں بھی ہمت نہیں تھی عروج کے بغیر اس جگہ قدم رکھنے کی۔ میر مینشن میں جہاں ہر وقت رونقیں لگی رہتی تھی اب سنسان سا لگنے لگا تھا۔ رضا، میر اور سعدیہ بھی عروج کے جانے سے ٹوٹ گئے تھے۔ راہل، صرف ٹینا، اکشے سب بکھر سے گئے تھے۔ راہل جی سے سمجھ نہیں آتی تھی کس کا غم منائے، عروج کا یا لیلا کا۔ چاروں کے پیرنٹس انہیں کالج جانے کے لیے فورس کرنے لگے۔ اکثر جب انسان کوئی غلطی یا گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف اس سے ہی نہیں، اس کی ذات سے جڑے ہر شخص کو ملتی ہے۔ ایسا ہی اکشے بھی تھا، جو کسی غلطی یا گناہ کے باوجود بھی اس سزا سے گزر رہا تھا۔ سڈ اسٹوڈیو کے بالکنی میں کھڑا تھا جب ٹینا اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ٹینا نے مین روڈ پر نظریں ٹکائے شکوہ کیا۔ اسٹوڈیو مین روڈ کے بالکل سامنے تھا، سارا دن وہاں سے گاڑیوں کا گزر رہتا۔ سڈ نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں بتایا؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ یہی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سڈ نے بنا کوئی تاثر کے پوچھا۔ ایجنٹ نے لیٹر میں لکھا تھا۔ سڈ چونکا۔ کیا لکھا تھا؟ یہی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، میں تمہارا دل کبھی نہ توڑوں، ٹینا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سڈ نے دوبارہ گردن موڑ کر نظر آتی جاتی گاڑیوں پر ٹکا دی۔ اور تم کیا کرو گی؟ وہی جو ایجے نے کہا۔ سڈ کے لبوں پر سودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنا رخ ٹینا کی طرف کیا۔ تم نے مجھے خود کیوں نہیں بتایا؟ ٹینا بھی آنکھوں میں شکوہ لیے اس کی طرف رخ کر گئی۔ ڈر لگتا تھا کہیں تم منع نہ کر دو، کہیں ہماری دوستی نہ خراب ہو جائے۔ سڈ کی آواز رند گئی۔
اور یہ نہیں سوچا اگر میں ہاں کر دیتی تو؟ ٹینا نے نم آنکھوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اچھا کام تو تم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ ٹینا مسکرا دی۔ ٹینا، سڈ نے اتنی چاہت سے اسے پکارا۔ ٹینا کا دل بے اختیار دھڑکا۔ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، صرف دوست بن کر نہیں۔ سڈ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے محبت سے چور لہجے میں کہا، میں بھی صرف دوست بن کر نہیں۔ ٹینا نے نظریں جھکائے دھیمے سے کہا۔ سڈ کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ ٹینا بھی شرمائی سی مسکرا دی۔ دونوں دوبارہ باہر دیکھنے لگے۔ اگر اے جے یہاں ہوتی تو مجھ سے زیادہ خوشی تو اسے ہونی تھی، سڈ نے اداسی سے کہا۔ کیا سب ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ وہ واپس لوٹ آئے، ہمیں معاف کر دے۔ ٹینا نے روتے ہوئے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ کاش، سڈ کے اندر سے آواز آئی تھی۔ اکشے اور راہل نیچے اسٹوڈیو میں گھومتے ہر چیز کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ چیز سے عروج کی یادیں وابستہ تھی۔ یہی پہلی بار جھگڑا ہوا تھا ہمارا۔ اکشے ایک جگہ نظریں ٹکائے بولا۔ راہل چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے اس کی ایک وش پوچھی تھی اور اس نے کہا ہم سب مسلمان ہو جائیں۔ تب بھی پہلا جھگڑا تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ اکشے نے غیر دماغی سے کہا۔ اس نے کہا تھا ہمارا دھرم جھوٹا ہے، اس لیے غصہ آیا۔ راہل نے صفائی دی۔ اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیا مطلب؟ راہل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم اتنے پرانے دوست ہیں، لیکن آج تک اس نے کبھی ہماری دوستی میں ایسی کوئی بات نہیں کی، پھر اس دن کیوں؟ اکشے نے کسی نقطے پر نظریں ٹکائے پوچھا۔ آج سے پہلے ہم نے اس سے ایسی کوئی خواہش نہیں پوچھی تھی، اس لیے۔ راہل نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا ہمارا دھرم غلط ہے، اس کا اسلام سچا۔ یہ بات پنڈت بھی جانتے ہیں۔ سڈ اور ٹینا بھی وہاں آ چکے تھے۔ آر یو گائز کریزی؟ اس نے غصے میں کچھ بھی بول دیا اور تم لوگ یہاں پھر سے وہی بات لے کر بیٹھ گئے۔ سڈ نے تعصب سے سر جھٹکا۔ ہم نے آج تک اپنے دھرم اور عروج کے دین کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، کیا غلط اور کیا صحیح۔ ایک منٹ۔ سڈ نے راہل کی بات کاٹی۔ تم لوگ اب اپنے دھرم اور دین پر ریسرچ کرنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ راہل نے اکشے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا، پھر ایک ساتھ بولے، ہاں۔ اے جے نے کیوں کہا ہمارا دھرم جھوٹا ہے؟ پاگل مت بنو، جو چل رہا ہے چلنے دو۔ سڈ نے غصے سے کہا، اگر واقعی اللہ ایک ہے تو اس نے خود ہمیں اسلام میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ سڈ نے ضد ہوتے کہا۔ سڈ کی بات پر سب چند پل خاموش ہو گئے۔ نو سڈ، مجھے جاننا ہے کہ سچ ہے کیا جھوٹ، راہل نے حتمی لہجے میں کہا۔ اور مجھے بھی۔ اکشے بھی راہل کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ان دونوں کی نظریں سڈ اور ٹینا پر تھیں۔ ٹینا بھی خاموشی سے جلدی ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہوگی۔ پاگل مت بنو، ختم کرو اس بات کو، تم لوگ ایڈوانس جنریشن میں ہو۔ سڈ نے انہیں سمجھانا چاہا۔ مجھے جاننا ہے۔ اکشے نے ہاتھ پھیلایا۔ دونوں نے اس کی پھیلی ہتھیلی پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اب تینوں کی نظریں سڈ پر تھیں۔ سڈ مرتا کیا نہ کرتا آگے بڑھا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ گائز، آئی تھنک دس از اے بیڈ آئیڈیا۔ ایسے ہی ہندو دھرم کے بارے میں نکالیں گے تو بہت کچھ نکل آئے گا۔ سڈ نے کہا، ہم اسلام کے بارے میں سرچ کریں گے، ہندو دھرم کے بارے میں نہیں۔ پر ایسے تو کرسچن دھرم کے بارے میں نکالیں گے تو وہاں بھی بہت کچھ نکل آئے گا۔ راہل نے سڈ کی دلیل خارج کی۔ چاروں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہاں سے شروع کرنا ہے۔ اکشے اٹھا اور لیپ ٹاپ لے آیا۔ اکشے نے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا سرچ کروں؟ اکشے نے گوگل آن کر کے پوچھا۔ لکھو، اے جے نے ایسا کیوں کہا؟ سڈ نے سنجیدگی سے کہا۔ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ اکشے چڑھ کر بولا، وہی تو مذاق کا وقت نہیں ہے، اسلام کے بارے میں سرچ کرنا ہے۔ سڈ نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ اکشے نے انفارمیشن اباؤٹ اسلام سرچ کیا۔ یہاں تو کافی کچھ لکھا ہے، اکشے نے پریشانی سے کہا۔ راہل صوفے سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں تو اسلام کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، ہم کہاں سے شروع کریں؟ اکشے، تم یہ سرچ کرو، وٹ از اسلام؟ اکشے نے راہل کی بات پر عمل کرتے کہا۔ یہاں بھی بہت کچھ ہے۔ اکشے نیچے آتا گیا۔ یہاں کلک کرو۔ راہل نے ایک جگہ انگلی رکھی۔ اسلام دنیا کا سچا دین ہے، راہل نے اونچی آواز میں پڑھا۔ اب تم ہندو دھرم کا سرچ کرو، وہاں بھی یہی لکھا آئے گا۔ سڈ نے لاپرواہی سے کہا۔ شٹ اپ سڈ، ٹینا نے اسے جھڑکا۔ سڈ منہ بسوڑ کر بیٹھ گیا۔ آئی تھنک پہلے میں خود کو مینٹلی تیار کرنا چاہیے۔ اکشے نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ یہاں پر بہت کچھ ہے، اسے سمجھنا آسان نہیں۔ ہمیں انٹرنیٹ کے ساتھ بہت سی اسلامک بکس بھی چاہیے اور انہیں پڑھنے کا حوصلہ بھی۔ اکشے کی بات سے سب متفق ہوئے۔ تم لوگوں نے کالج کا سوچا؟ میرے گھر والوں نے میرا دماغ چاٹ لیا ہے کالج کرتے۔ سڈ نے ان کا دھیان بھٹکایا۔ میرے گھر میں بھی یہی ہے، پر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کالج جاؤں، ٹینا نے اداسی سے کہا۔ اب ماحول یکدم رنجیدہ ہو گیا۔ آخری سال ہے، دل پر پتھر رکھ کر ہمیں جانا ہی ہوگا۔ اکشے نے گہرا سانس لیتے کہا۔ راہل سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ٹینا نے اکشے کو آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا۔ اکشے ٹینا کا اشارہ سمجھتا سر ہلا کر راہل کی طرف متوجہ ہوا۔ راہل، اے جے کو اچھا لگے گا اگر ہم اپنی اسٹڈیز ادھوری چھوڑ دیں۔
اکشے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے سمجھایا۔ راہل نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے دیکھا۔ راہل ہمیں ہمت کرنی ہوگی، اکشے نے دلاسا دیتے کہا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ راہل کے منہ سے مڑی مڑی آواز نکلی۔ نہیں یہ سب ایسے ہی لکھا تھا، ٹینا نے روندی آواز میں کہا۔ راہل ہمیں کل کالج جانا ہے، میں نہیں چاہتا ہمارا آخری سال خراب ہو، اور AJ نے مجھ سے کہا تھا میں سب کا خیال رکھوں، خاص کر تمہارا، اور اگر وہ کل آئے اور مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اکشے نے نرمی سے کہا۔ وہ واپس نہیں آئے گی۔ راہل کی بات پہ سب چونکے۔ تمہیں کس نے کہا؟ اکشے نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے لیٹر میں لکھا تھا، پر میرے لیٹر میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا تھا، ٹینا حیران سے بولی۔ اور میرے لیٹر میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا، سید بھی حیرت کی گہرائیوں میں تھا۔ میرے بھی، اکشے کی دھیمی سی آواز راہل کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم لوگوں کے لیٹر کہاں ہیں؟ راہل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ گھر پر۔ تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ تم لوگوں نے رضا انکل کا لیٹر پڑھا؟ نہیں، تمہارے لیٹر میں نہیں لکھا، پھر میرے لیٹر میں کیوں؟ راہل رنجیدہ ہوا۔ وہ تم سے ناراض تھی، اس لیے اس نے ایسا لکھا ہوگا، ٹینا نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا۔ راہل کا دل ڈوبا۔ رضا انکل کے گھر چلتے ہیں، راہل کار کیز اٹھا کر اسٹوڈیو سے نکل گیا۔ پر وہاں کیوں؟ سیٹ صوفے سے اٹھا۔ ان کا لیٹر پڑھنے، شاید اس میں کچھ لکھا ہو۔ اکشے جواب دیتا باہر نکل گیا۔ پانچوں صوفے پر بیٹھے رضا میر کا انتظار کر رہے تھے جب وہ وہاں آئے۔ انہیں دیکھ چاروں چونکے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ بڑے نظر آ رہے تھے۔ راہل انہیں دیکھ بے انتہا شرمندہ ہوا۔ رضا میر اسودہ سے مسکراتے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سلام دعا کے بعد راہل نے بات شروع کی۔ انکل، کیا ہم AJ کا لیٹر پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کمرے میں پڑا ہے، انہوں نے بنا وجہ پوچھے بتایا۔ تم جا کر لے آؤ، ٹیبل پر پڑا ہے، رضا میر نے راہل سے کہا۔ راہل ساری لتا خاموشی سے اٹھ کر لیٹر لینے چلا گیا۔ لیٹر ٹیبل پر پڑا تھا۔ راہل نے وہیں لیٹر کھول کر پڑھا۔ لیٹر پڑھتے پڑھتے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے لیٹر اٹھائے واپس آیا۔ اکشے نے تیزی سے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے لیٹر لے کر پڑھا۔ لیٹر پڑھ کر اس نے ٹینا کو پکڑا دیا۔ ٹینا سے ہوتا ہوا وہ لیٹر سیٹ کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا؟ رضا میر نے اس کے یوں لیٹر پڑھنے پر پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں انکل، بس AJ کا لیٹر پڑھنا تھا، ٹینا نے بات میں۔ کیا کوئی اپنے باپ سے ناراض ہو کر یوں جاتا ہے؟ وہ کیوں چلی گئی؟ رضا میر ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی۔ وہ آپ کی وجہ سے نہیں گئی انکل۔ راہل ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ان کے سامنے ٹخنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ میری وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ کیا؟ رضا میر کو لگا انہوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ ہاں انکل، سب میری غلطی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کی بیٹی آپ سے دور ہوئی۔ راہل نے ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ رضا میر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ضعیف ہاتھوں میں تھام لیا۔ راہل نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ رضا میر ساکت آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھیں نم تھی۔ ایک طرف سعدیہ بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ آئی ایم سوری انکل۔ راہل نے روتے ساتھ ان کے گھٹنے پر سر ٹکا دیا۔ رضا میر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بڑی کو تم لوگ بہت عزیز ہو، اور اس کی طرح مجھے بھی۔ مجھے لگتا ہے اس سب کا قصوروار میں ہوں، مگر تم نے یہ بات بتا کر میرے دل سے کم از کم اس بات کا بوجھ تو کم کیا۔ رضا میر آنسوؤں کے درمیان بولے۔ اس نے کہا تھا وہ لوٹ آئے گی، میں اس کا انتظار کروں گا، وہ میری بیٹی ہے، اسے پتہ ہے اس کا بابا اس کے بنا نہیں رہ سکتا، لوٹ آئے گی۔ رضا میر ایک آس سے کہہ رہے تھے۔ وہاں بیٹھے کسی بھی شخص نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ راہل وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رضا میر خود کو سنبھالتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سعدیہ بی بی الٹے قدموں مڑی تھی۔ اس نے تمہارے لیٹر میں ایسا کیوں لکھا کہ وہ واپس نہیں آئے گی؟ ٹینا نے راہل کے قریب آتے پوچھا۔ تاکہ جو درد اسے ہوا ہے وہ مجھے بھی محسوس ہو۔ نو، وہ تمہیں درد نہیں دینا چاہتی تھی، اگر ایسا تھا تو اس نے میرے لیٹر میں ایسا کیوں لکھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں؟ اکشے راہل کی بات سے انکاری تھا۔ اس نے اس لیے کہا تھا میں واپس نہیں آؤں گی تاکہ میں اس پچھتاوے کی آگ میں لمحہ لمحہ جلوں۔ راہل نے کرب سے آنکھیں میچی۔ اسے احساس ہو رہا تھا عروج کے درد کا۔ شام میں سب اپنے اپنے لیٹر لے کر اسٹوڈیو آنا۔ وہ آنکھیں صاف کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ٹینا اٹھ کر عروج کے کمرے میں آئی تھی۔ آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ بیٹھنے کی کوشش کرتے اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر کے پچھلی سائڈ پر گیا جہاں پٹی بندھی تھی۔ عروج نے سر گھما کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت ایک عالی شان کمرے میں بیٹھی تھی۔ نظریں گھومتی اس کی ایک لڑکی پر جا ٹکی جو اسے جاگتا دیکھ چکی تھی اور اب تمل میں کچھ کہہ رہی تھی۔ عروج کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ انجان نظروں سے اسے دیکھتی تھی۔ عروج کے یوں دیکھنے پر لڑکی خجل سی ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ عروج حیران پریشان بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب دروازہ دوبارہ کھلا۔ ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے وہی لڑکی ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارے اٹھ کیوں رہی ہو؟ آرام سے لیٹ جاؤ، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، عورت نے شگفتگی سے کہا۔ عروج جہاں تھی وہیں جم کر انجان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ عورت بیڈ کی پائنتی پر ٹک گئی اور لڑکی کو ہاتھ کے اشارے سے ٹرے ٹیبل پر رکھنے کو کہا۔ عروج تھوڑا کسمسا کر پیچھے ہوئی۔ اس کے یوں پیچھے ہونے پر عورت مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت اور دلکش تھی۔ عروج کو لگا اس نے یہ مسکراہٹ پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ اس نے بغور عورت کا جائزہ لیا، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیا، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، ایک خوبصورت سا سادہ سا لباس پہنے وہ
عورت کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ میرا نام طیبہ عباسی ہے اور میں زین کی ماں ہوں۔ طیبہ نے اپنا تعارف کروایا۔ عروج کے دماغ میں جھمکا ہوا وہ زین عباسی کے گھر پر تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنی نمودار ہوئی۔ مجھے زین نے سب بتایا۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا مجھے اس کا دکھ اور افسوس ہے۔ طیبہ نے شرمندگی سے سر جھکائے کہا۔ عروج ہونک بنی بیٹھی اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس نے جو کیا وہ معافی کے لائق تو نہیں ہے، مگر ہو سکے تو میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ طیبہ نے عروج کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ عروج خاموش رہی۔ میرا بیٹا دل کا بوڑھا نہیں ہے، بس اس کے باپ کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ میں اس کے رویے کی وجہ سے شرمندہ ہوں تم سے۔ نہیں، آپ شرمندہ مت ہو، عروج نے خود کو کہتے سنا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے زین نے تمہارے بارے میں سب بتایا۔ طیبہ کھل کر بولی۔ عروج حیران بیٹھی تھی۔ اچھا تم کھانا کھاؤ ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ طیبہ نے لڑکی کو اشارہ کیا۔ لڑکی نے ٹرے اٹھا کر عروج کے سامنے رکھ دی۔ عروج کو بھوک لگی تھی، اس لیے وہ بنا کسی جھجک کے پوری رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات تھی، اگر وہ میرے گھر کا کھانا کھا سکتا ہے تو میں کیوں شرماؤں۔ طیبہ عروج کے کھانا کھانے تک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے کھانا کھانے کے بعد لڑکی برتن لے کر کمرے سے چلی گئی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ سے کہنا اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ طیبہ نے پیار سے کہا۔ تم آرام کرو، میں آتی ہوں۔ طیبہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی کمرے سے نکل گئی۔ عروج بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی۔ اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ ٹوٹی پر بڑا سا نیل پڑا تھا۔ عروج نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ درد کے مارے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ ہاتھ ٹھوڈی سے ہوتا سر پر بندھی پٹی پر گیا۔ وہ اپنے چہرے کے ہر نقش کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کچھ مسنگ ہے۔ چشمہ یاد آتے ہی اس نے ادھر ادھر نظریں دورائیں، مگر اسے اس کا چشمہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کمرے میں بنی ایک عدد کھڑکی پر آ گئی۔ عروج نے سر جھکا کر نیچے دیکھا، جہاں ایک خوبصورت سا گارڈن تھا۔ وہ چونکی، اسے اوپر کون لایا تھا؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ الجھ گئی۔ کیا زین؟ اس نے جھرجھری لی۔ مالی پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھا۔ عروج کی نظریں گارڈن میں رکھے جھولے پر گئی، جہاں ایک 16-17 سالہ لڑکی بیٹھی جھول رہی تھی۔ زین عروج کے کمرے کے باہر کھڑا چکر لگا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی کیسے عروج کو فیس کرے۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس سچویشن میں آیا تھا۔ ہاتھ میں عروج کا چشمہ پکڑے وہ خود میں ہمت جمع کر رہا تھا۔ زین نے چشمہ چہرے کے سامنے کیا۔ چشمے پر جگہ جگہ مٹی کے نشان تھے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر چشمہ صاف کیا۔ چشمہ صاف کرنے کے بعد اس نے 3-4 پھونک مار کر چشمے کا جائزہ لیا، جو پہلے کی نسبت کافی صاف لگ رہا تھا۔ نہ جانے چشمہ دیکھتے اس کے دل میں کیا سمائی۔ اس نے چشمہ آنکھوں پہ لگایا اور اسی پل وہ چونکا تھا۔ عروج گارڈن دیکھنے میں مصروف تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، دروازہ بند تھا۔ اتنی دیر میں دوبارہ دستک ہوئی۔ آ جائیں، عروج نے ذرا تذبذب ہوتے کہا۔ زین آواز پر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ زین کو دیکھ اس کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آج اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ زین عروج سے تھوڑے فاصلے پر رکا۔ عروج نے چہرہ موڑ لیا۔ اس کا یوں منہ موڑنا زین کو برا لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ چند لمحے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ عروج نے طنزیہ ہنستے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی برا کرنا چاہیے تھا، ہے نا؟ عروج نے اس کی بات میں اپنی بات گھسا کر طنزیہ کہا۔ نہیں۔ زین نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے افسوس ہے، آئی ایم ریئلی سوری۔ زین نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی سرد میلی سے بولی۔ پہلے مجھے معاف کر دو۔ زین نے بھی اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ تم بڑے لوگ ہو، ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے۔ ایسا سٹینڈرڈ تو نہیں ہے نا تمہارا۔ عروج نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے طنز کیا۔ میں نے جو کہا وہ سب ایک مذاق تم اس سب کو مذاق کہتے ہو؟ تمہاری نظر میں یہ سب مذاق ہے؟ عروج نے اس کی بات درستگی سے کاٹی۔ پہلے کسی کا بھروسہ جیتو، پھر اسے کسی انسان سڑک پر پھینک دو تاکہ سانپ اسے سڑک سمجھ کر اس پر سے گزرے۔ آخر میں عروج روحان سی ہوئی۔ زین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے وہاں سانپ تھا اور وہ میرے پیر پر سے گزرا۔ عروج چھوٹے بچے کی طرح روتی اسے بتا رہی تھی۔ زین بے اختیار مسکرایا۔ عروج نے اس کی مسکراہٹ دیکھی اور اسے یاد آیا اس نے طیبہ جیسی مسکراہٹ کہاں دیکھی تھی۔ تم ہنس رہی ہو؟ عروج غصے سے بولی۔ نہیں۔ زین فوراً سنجیدہ ہوا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں سانپ کے ساتھ۔ زین کی ہنسی نکل گئی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، عروج گرجدار آواز میں بولی۔ سوری۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے کہا۔ مجھے گھر جانا ہے ابھی۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ ابھی نہیں جا سکتی؟ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ جب تک امی نہ کہیں تو کہیں نہیں جاؤ گی؟ زین نے کندھے اچکائے کہا۔ ٹھیک ہے، اپنی امی کو بتا دو کہ میں جا رہی ہوں۔ عروج لیٹر لہجے میں بولی۔ وہ تمہیں ابھی نہیں جانے دیں گی، میری وجہ سے تمہیں اتنی مشکل ہوئی، اس بات کا میری امی کو بہت افسوس ہے۔ جو بھی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ عروج نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ ٹھیک ہے، میں امی کو بھیجتا ہوں، تم ان سے خود بات کر لو۔ زین کہہ کر جانے لگا، جب کچھ یاد آنے پر رکا۔ یہ لو تمہارا چشمہ۔ عروج نے جھپٹا مار کر اپنا چشمہ کھینچا۔ اس کے انداز نے زین کو کسی سوچ میں مبتلا کیا تھا۔ وہ بنا کچھ کیے کمرے سے جانے لگا جب اس کے کانوں سے عروج کی آواز ٹکرائی۔ کمینہ انسان۔ زین کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی اور اس مسکراہٹ
سمیت وہ کمرے سے نکل گیا۔ زین کے جانے کے 2 منٹ بعد طیبہ دوبارہ اس کے کمرے میں آئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم اتنی جلدی ہی واپس جانا چاہتی ہو؟ ہمارے گھر کے مہمان ہو، 1-2 دن تو رہو۔ طیبہ نے آتے ہی شکوہ کیا۔ وہ مجھے اپنے کام پر بھی 1-2 دن سے تمہارے کام کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ طیبہ نے اس کی بات کاٹی۔ اور فکر مت کرو، میں نے عدن سے بات کر لی ہے۔ طیبہ کی بات پر وہ چونکی۔ اسے بھی تمہارے یہاں رہنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ طیبہ نے اسے مزید چونکا دیا۔ آپ عدن آنٹی کو کیسے جانتی ہیں؟ بتاؤں گی بعد میں، پہلے میری بات سن لو۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ طیبہ نے پیار سے سر پچکارتے کہا۔ عروج کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کپڑے بھجواتی ہوں۔ طیبہ پیار سے کہتی کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے عروج سبھی سوچوں کی ہمراہ فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد انہی کپڑوں میں وہ باہر آ گئی۔ بیڈ پر نظر پڑتے وہ ٹھٹکی ایک خوبصورت سی 16-17 سالہ لڑکی بیڈ پر پاؤں پسارے بیٹھی تھی۔ عروج کو دیکھ لڑکی نے خوبصورت سی مسکان پاس کی۔ وہی سیم مسکراہٹ۔ یہاں کے سب کی مسکراہٹ ایک جیسی ہے؟ عروج نے بھی جواباً مسکراہٹ پاس کرتے سوچا۔ السلام علیکم، میرا نام آیت عباسی ہے۔ آیت نے اپنی میٹھی سی آواز میں تعارف کروایا۔ زین نے تو کہا تھا وہ ایک لوتا ہے، پھر یہ؟ عروج نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، میں عروج۔ عروج الجھن میں مسکراتی شیشے میں دیکھنے لگی۔ یو سے یا اے سے؟ آیت کی بات پر وہ مزید الجھی۔ میرا مطلب ہے فرسٹ لیٹر یو سے ہے یا اے سے؟ آیت نے اس کی الجھن دور کی۔ یو سے، عروج نے گھبرا کر کہا۔ بہت تیز ہے یہ، اس نے شیشے میں سے اس کا عکس دیکھتے سوچا۔ کوئی سرنیم نہیں ہے آپ کا؟ آیت نے منہ بسوڑ کر پوچھا۔ عروج کو بہت کیوٹ لگی۔ عروج رضا میر۔ عروج نے مسکرا کر کہا۔ پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے اپنا پورا نام نہیں بتانا چاہیے تھا۔ بہت پیارا نام ہے، آیت نے خوشی سے کہا۔ عروج زبردستی مسکرائی۔ یہ امی نے کپڑے بھجوائے ہیں آپ کے لیے۔ آیت نے اس کے قریب آ کر کپڑے اسے دیے۔ جزاک اللہ۔ عروج نے کپڑے تھام لیے۔ ارے آپ تو بالکل امی جیسا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ آیت کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ عروج اس کی بات پر مسکرا دی۔ ایسے شکریہ ادا کرنا اس نے بھی عدن سے سیکھا تھا۔ آپ چینج کر لیں، آیت کہتی جا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عروج نے ہاتھ میں پکڑا جوڑا دیکھا جو بالکل نیا تھا اور اس کے سائز کا بھی۔ عروج تھوڑا حیران ہوئی۔ امی نے منگوائے ہیں زین بھائی سے کہہ کر، آپ کو پورے ہوں گے۔ آیت نے اس کی حیرانی دور کی۔ عروج خاموشی سے چینج کرنے چلی۔ واپس آنے پر آیت کو وہیں بیٹھے پائے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ آیت نے کھل کر اس کی تعریف کی۔ عروج جم کر مسکرا دی۔ عروج نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ سر پر لگی پٹی بھیگ چکی تھی۔ بلیک کلر کا سوٹ پہنے وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں ملتا کیا؟ عروج نے خود کو شیشے میں دیکھتے سوچا۔ چلیں نیچے چلتے ہیں۔ آیت بیڈ پر سے اٹھی۔ عروج خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ آیت اسے لیے سیڑھیوں سے نیچے آئی جہاں ایک طرف بنے لاؤنج میں طیبہ اور زین بیٹھے تھے۔ آیت اسے لیے لاؤنج میں آ گئی۔ آؤ بیٹا میرے پاس، طیبہ نے اسے دیکھتے ہی پیار سے کہا۔ عروج خاموشی سے جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زین نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ٹھوڈی پر ڈلا نیل، سر پر بھیگی پٹی، اسے بے اختیار شرمندگی محسوس ہوئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، طیبہ نے اسے ساتھ لگائے کہا۔ طیبہ کی بات پر زین نے دوبارہ اس کا جائزہ لیا۔ گندمی رنگت پر کالا رنگ خوب جچ رہا تھا۔ زین ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ آیت نے گلا کنکار کر اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ زین خجل سا ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ بھائی شرم کریں، دشمن ہے آپ کی؟ آیت نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آیت کی بات پر زین نے اسے گھوڑا۔ آئی ایم سوری بیٹا، زین کی وجہ سے تمہیں اتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ طیبہ نے اس کی ٹھوڈی پر پڑے نیل کو دیکھ شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے آنٹی۔ عروج نے دھیمی آواز میں کہا۔ زین، ڈاکٹر کو فون کرو، عروج کی پٹی چینج کروانی ہے، دیکھو ساری بھیگ گئی ہے۔ طیبہ نے کہا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی اسے ریموو کرنے والی تھی۔ عروج نے فوراً انکار کیا۔ زین کا جیب میں جاتا ہاتھ رکا جہاں اس کا موبائل تھا۔ اتنی جلدی، ابھی تو زخم بھرا ہے؟ طیبہ نے فکرمندی سے کہا۔ نہیں مجھے عادت ہے زخم کھانے کی۔ عروج کی آنکھوں کے سامنے کئی چہرے ایک ساتھ لہرائے۔ گال پر ایک دم تپش کا احساس ہوا۔ عروج کی بات پر وہاں بیٹھے سبھی شرمندہ ہو گئے۔ عروج ان کی شرمندگی بھانپتی بات بدلتی بولی۔ میں آپ کا گھر دیکھ لوں؟ ہاں کیوں نہیں، آیت تمہیں دکھا دے گی، طیبہ نے خوش دلی سے کہا۔ عروج آیت کے ساتھ گارڈن میں آ گئی۔ گارڈن میں لگے رنگ برنگے پھول دیکھ عروج کا موڈ کافی بہتر ہو گیا۔ یہ سب زین بھائی نے اپنی نگرانی میں لگوائے ہیں، انہیں پھول بہت پسند ہیں۔ آیت کی بات پر عروج جی جان سے حیران ہوئی۔ آئیے میں آپ کو گھر کی بیک سائڈ دکھاتی ہوں۔ آیت کی بات پر عروج ساڑی لاتی اس کے ساتھ چل دی۔ گھر کے پیچھے بنے لاؤنج میں سوائے چیئرز کے اور کچھ نہیں تھا۔ شام میں سب یہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ آیت کی بات پر عروج مسکرا دی۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہا؟ آیت تھوڑا پزل ہوئی۔ عموماً گھر میں بنے لاؤنج میں چائے پی جاتی ہے۔ آیت تھوڑی شرمندہ سی ہوتی واپس مڑی۔ عروج کو آیت پسند آئی تھی۔ تم نے دیکھا اس بچی کے چہرے پر کتنے نشان ہیں؟ عروج کی باہر جاتے ہی طیبہ زین پر برسی۔ میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی کہ تم یوں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے پھرو۔ امی کل رات سے کتنی بار آپ مجھے یہ سنا چکی ہیں، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے سوری بھی کہا ہے اسے۔
زین ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا بولا، اور اس نے تمہارا سوری ایکسیپٹ کیا؟ طیبہ نے گھور کر اسے دیکھا، وہ تو ابھی تک نہیں کیا۔ زین نے نظر چراتے کہا، پہلے اسے سوری ایکسیپٹ کرواؤ، پھر ہی میں تم سے بات کروں گی۔ طیبہ کھٹی ناراضگی سے اٹھ کر وہاں سے چلے گی۔ زین نے گہرا سانس لیا، دونوں گارڈن میں بڑے جھولے پر بیٹھ گئیں۔ آپ کو اپنا کمرہ بھی بعد میں دکھاؤں گی، آیت نے جھولا جھولتے کہا۔ عروج نے سر ہلا دیا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں جاب کرتی ہوں، ساتھ ہی اسٹڈی بھی۔ آخری سال تھا، اب رزلٹ کا انتظار ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ بھی آ جائے گا۔ عروج نے ساری تفصیل بتائی۔ اور پیپرز کے بعد کیا کریں گی؟ فیوچر، کہیں اچھی جاب کروں گی اور ساتھ ہی نیٹ کا ایگزام بھی۔ آپ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ آیت نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن کیا؟ میں ہر سال نیٹ کے ایگزام میں فیل ہو جاتی ہوں، آیت نے اسودگی سے بتایا۔ سیڈ، عروج نے افسوس کیا۔ کوئی بات نہیں، شاید اگلی بار تم پاس ہو جاؤ۔ عروج نے اسے اداس دیکھ دلاسا دیا۔ آپ نے دیا نیٹ کا ایگزام؟ آیت نے اپنی اداسی بلائے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، رزلٹ کے بعد دوں گی، اسکالرشپ پر۔ عروج نے نظریں گارڈن میں ٹکائے کہا، اور اگر اسکالرشپ آپ کو نہ ملی تو؟ آیت نے حیرت سے پوچھا۔ پھر میں کسی اچھی سی کمپنی میں جاب کروں گی اور پیسے جمع کر کے سیدھا داخلہ لوں گی، عروج نے سرسری سا بتایا۔ ایسے تو بہت سال لگیں گے، آیت نے حیرانگی سے۔ سال تو لگیں گے، عروج نے گارڈن سے نظریں ہٹائی اسے دیکھا۔ میری دعا ہے آپ کو اسکالرشپ مل جائے، آیت چہک کر بولی۔ زین نے اس کے قریب آ کر گلا کھنکارا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ زین آیت کے سر پر پہنچ کر پوچھنے لگا۔ عروج نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیوں بتائیں؟ ہماری اپنی باتیں، آیت نے منہ چڑھا کر کہا۔ آج کل بہت زبان چلتی ہے تمہاری، زین نے اس کا کان پکڑا۔ میں نے ایسا کیا کہا؟ آیت نے کان چھڑانے کی کوشش کرتے پوچھا۔ چلو جاؤ، امی بلا رہی ہیں۔ زین نے اس کی بات نظر انداز کرتے اس کا کان چھوڑا۔ آیت تیزی سے دور ہوئی۔ سیدھی طرح کہیں مجھے اندر بھیجنا ہے، آیت کہہ کر تیزی سے اندر بھاگی۔ پاگل، زین بڑبڑا کر مسکرایا۔ عروج خاموشی سے گارڈن میں لہلاتے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں میرا سوری ایکسیپٹ کیا کہ نہیں؟ زین نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ میں نے کہا تھا، ہم چھوٹے لوگوں سے سوری بولنا اور بڑے لوگوں کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، عروج نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ کیا تانوں سے ہی مارو گی؟ اندر امی، باہر تم۔ زین نے گہرا سانس لیا۔ جیسے تمہارے کام ہے تمہیں شوٹ کرنا چاہیے، میں تو صرف طنز کر رہی ہوں، عروج نے لفظوں پر زور دیتے کہا۔ تم چاہو تو شوٹ کر لینا، لیکن ابھی معاف کر دو، ورنہ امی مجھ سے بات نہیں کریں گی، زین نے مسکین سی شکل بنائے کہا۔ پہلی بات، تمہیں مار کر میں اپنے ہاتھ گندے کیوں کروں، اور دوسری بات، میرے معاف نہ کرنے سے تمہاری امی تم سے بات کیوں نہیں کریں گی؟ میں اپنی امی کی کوئی بات نہیں ٹالتا، انہوں نے کہا تھا جب تک تم مجھے میری غلطی کے لیے معاف نہیں کرو گی تب تک وہ مجھ سے بات نہیں کریں گی، اور اگر بات کی بھی تو صرف طنز کریں گی، اس لیے پلیز میرا سوری ایکسیپٹ کر لو، زین نے التجا کی۔ عروج حیران ہوئی۔ ایسے حیرانی سے کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنا بھی برا نہیں ہوں میں، زین نے منہ بسوڑ کر کہا۔ بولو، کیا سوری؟ آئی ایم ریئلی سوری فار ایوری تھنگ، زین نے ایسے کہا جیسے کوئی سبق سنا رہا ہو۔ اٹس اوکے، عروج جھولے سے کھڑی ہوئی۔ زین نے سکون کا سانس کھینچ لیا۔ ایک بار امی کے سامنے بھی کہہ دینا تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ کیوں، تمہاری امی کو بھی تم پر یقین نہیں ہے؟ عروج نے طنزیہ کہا۔ زین نے اس کی بات پر ہونٹ بھینچ لیے۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے، گارڈن تم نے سجایا اور یہ پھول بھی تم نے لگوائے ہیں، عروج نے گارڈن پر نظریں ٹکائے کہا۔ حیرت کیوں؟ ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے، جیسے مجھے پھول پسند ہے، زین نے ہونٹ سکڑ کر کہا۔ پھولوں کو پسند کرنے والوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، ان کی طرح نہ کہ پتھر دل۔ آج اس کے منہ سے طنز کا انبار نکل رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میرا دل پتھر کا ہے؟ زین نے ایبرو اٹھائے پوچھا۔ کوئی شک؟ عروج نے کندھے اچکائے۔ زین بنا کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ سارا دن عروج کیا آیت کے ساتھ گزرا۔ ایک ہی دن میں اس کی آیت سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ شام میں سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، جب پورچ میں آ کر ایک کار رکی۔ ڈیڈ آ گئے، آیت نے خوشی سے کہا۔ عروج نے دیکھا ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہاتھ میں ایک بیگ پکڑے اس کی طرف آیا۔ عروج کو بیگ تھے رضامل کی یاد آئی تھی، وہ بھی ایسے ہی آتے تھے۔ ڈیڈ، آیت ان سے لپٹ گئی۔ ان کے قریب آتے عروج نے سب کی طرح انہیں سلام کیا۔ عباسی صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زین اٹھ کر ان کے گلے ملا۔ عباسی صاحب وہیں ایک چیئر پر بیٹھ گئے۔ آپ لوگ تو ایسے ملتے ہیں جیسے صدیوں بعد مل رہے ہو، طیبہ نے مسکرا کر کہا۔ امی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ ہمارا پیار ہے، آیت چیئر پر بیٹھتی شرارت سے بولی۔ اس کی بات پہ سب ہنستے سوائے عروج کے۔ وہ خود کو وہاں پر غیر ضروری محسوس کر رہی تھی۔ تو آپ ہیں وہ جنہوں نے ہمارے صاحبزادے کو کھڑی کھڑی سنائی؟ عباسی صاحب یکدم عروج کی طرف متوجہ ہوئے۔ عروج گھبرا گئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بچے کو پریشان کر دیا، طیبہ نے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ ارے بھائی، ہم تو بس یوں ہی پوچھ رہے تھے۔
جسے آج تک ہم قابو نہیں کر پائے، اسے اس نے کیسے قابو کر لیا؟ عباسی صاحب فوراً بولے، ویسے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس نلائی کو ایسے ہی کھڑی کھڑی سنانی چاہیے۔ عباسی صاحب نے آگے جھک کر عروج کے کان میں سرگوشی کی۔ عروج پھیکا سا مسکرا دی۔ I'm sorry بیٹا، ذہن نے جو کیا اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، اس کی ماں صحیح کہتی ہے، میں نے اسے بگاڑ رکھا۔ عباسی صاحب نے معذرت کرتے آخر میں ذہن کو گھوڑا۔ نہیں انکل، آپ سب بڑے ہیں، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ عروج نے فوراً کہا۔ اس کی بات پر عباسی صاحب سمیت طیبہ بھی مسکرا دی۔ اسی دوران اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ چلیں نماز کا وقت ہو گیا، ہم آتے ہیں۔ عباسی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، ساتھ ہی ذہن بھی، دونوں پیدل ہی گھر سے نکلے۔ عروج حیرت سے گنگینے جاتا دیکھ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا ذہن نماز بھی پڑھتا ہے۔ عروج کو یہی لگتا تھا ذہن کی فیملی بھی اس کی طرح پیسے پر غرور کرنے والی ہوگی، مگر یہاں آ کر اسے جھٹکے پر جھٹکا مل رہا تھا۔ چلو بیٹا ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ طیبہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے عروج سے کہا۔ عروج خاموشی سے سر ہلاتی ان کے ساتھ چل دی۔ نماز سے فارغ ہو کر طیبہ اور آیت کچن میں چلی گئی۔ عروج یوں ہی ادھر ادھر دیکھتی لاؤنج میں بیٹھی تھی، جب تنگ آ کر وہ بھی کچن میں چلی گئی۔ ارے بیٹا تم یہاں؟ جی وہ میں بور ہو رہی تھی اس لیے یہاں آ گئی۔ عروج نے تھوڑا کھجل ہوتے کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہاں بیٹھ جاؤ۔ طیبہ نے کچن میں بڑے بڑے سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ کام کراؤں؟ عروج ان کے نزدیک جاتی بولی۔ آیت ایک طرف کھڑی سو سو کرتی پیاز کاٹ رہی تھی، ملازمہ دوسرا کام کر رہی تھی۔ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہو، تم مہمان ہو اس گھر کی اور مہمانوں سے کوئی کام نہیں کرواتے؟ طیبہ نے پیار سے ڈپٹا۔ صبح تو آپ کہہ رہی تھی میں اسے اپنا ہی گھر سمجھوں۔ عروج نے کہہ تو دیا مگر بعد میں اسے اندازہ ہوا اس نے کیا کہا۔ عروج دل ہی دل میں خود کو ڈانٹنے لگی۔ طیبہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ ہاں یہ تمہارا بھی گھر ہے، طیبہ نے پیار سے کہا۔ عروج پھیکا سا مسکرا دی۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ آیت نے سوسو کرتے پوچھا۔ ہاں، عروج اسے دیکھ مسکرائی۔ کیا کیا بنا لیتی ہیں آپ؟ آیت پرجوش ہوتی پوچھنے لگی۔ سب کچھ۔ سب سے اچھا کیا آتا ہے؟ بریانی۔ بہت بریانی تو سب کی فیوریٹ ہے۔ آپ نے کبھی حیدرآباد کی بریانی کھائی ہے؟ یہاں کی بریانی سب سے بیسٹ ہے۔ آیت پیاز چھوڑ اس سے باتیں کرنے لگی۔ نہیں یہاں کی نہیں کھائی۔ عروج کی بات سن آیت کا سارا جوش ہوا ہوا۔ کیا آپ حیدرآباد میں رہتی ہیں اور ابھی تک حیدرآبادی بریانی ٹرائی نہیں کی؟ آیت منہ بزور کو بولی۔ عروج نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا باتیں بند کرو اور پیاز دو مجھے۔ آیت کو پٹر پٹر بولتا دیکھ طیبہ نے اسے ڈپٹتے کہا۔ آیت برا سا منہ بناتی انہیں پیاز پکڑانے لگی۔ آپ بریانی بنائیں گی؟ مجھے آپ کے ہاتھ کی بریانی ٹرائی کرنی ہے۔ آیت نے عروج کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری امی بنانے دیں گی؟ عروج نے بھی سرگوشی بڑے انداز میں پوچھا۔ ہاں اگر آپ کہیں گی تو پہلے منع کریں گی لیکن پھر دوبارہ کہیں گی تو مان جائیں گی۔ اوکے، عروج کہتی تھوڑا آگے بڑھی۔ آنٹی اگر آپ بنا نہ مانے تو کیا میں بریانی بناؤں؟ عروج نے ہچکچاتے پوچھا۔ یہ تم سے آیت نے کہا ہے؟ آیت جو انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، طیبہ کی بات پر زبان دانتوں تلے دبا۔ نہیں، عروج نے جھٹکا۔ مجھے پتا ہے اس کی عادت کا۔ طیبہ نے آیت کو گھورتے کہا۔ نہیں آنٹی میرا من کر رہا تھا، پلیز میں بنا لوں، اسی بہانے میری بوری دور ہوگی۔ عروج نے معصوم سی شکل بنائے التجا کی۔ ٹھیک ہے بنا لو۔ طیبہ کے کہنے پر آیت کے منہ سے یس نکلا۔ طیبہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ آیت فریج سے جوس نکال کر پینے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ عروج اسے دیکھ ہنسی۔ اب ایکٹنگ بند کرو اور مدد کرواؤ بہن کی، طیبہ نے اسے ڈپٹتے کہا۔ بہن؟ عروج کے لب ہیلے تھے۔ باقی سب بنا لیا ہے، بس تم اب بریانی بنا لو، آیت تمہاری مدد کر دے گی، طیبہ پیار سے کہتی کچن سے چلی گئی تاکہ عروج ان کی موجودگی میں انکمفرٹیبل نہ ہو۔ آیت نے فریج سے کچن نکالا۔ عروج مسالہ بنانے لگی۔ دیکھیں میں نے کہا تھا نا امی آپ کی بات نہیں ٹالیں گی، آیت چکن باؤل میں ڈالتی بولی۔ تمہاری امی کو کیسے پتا بریانی کا تم نے کہا ہے؟ عروج نے اس کے ہاتھ سے چکن لیتے پوچھا۔ وہ مجھے نئے نئے ہاتھ سے بریانی ٹیسٹ کرنا پسند ہے، میں چیک کرتی ہوں کہ اس کے ہاتھ کی بریانی حیدرآبادی بریانی سے میچ کرتی ہے، آیت نے کھل کر بتایا۔ آیت اس کی بات پر حیران ہوئی۔ کیا نمونے تھے دونوں بہن بھائی۔ آیت نے چاول صاف کر کے بھگو دیے۔ امی تو بریانی بنانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی چاول بھگو دیتی ہیں، مگر آپ تو سب ساتھ ساتھ ہی کر رہی ہیں۔ آیت اس کی ہر بات کو نوٹس کر رہی تھی۔ میں ایسے ہی بناتی ہوں، عروج نے سادگی سے کہا۔ عروج بریانی کو دم دے کر فری ہوئی۔ آیت نے 2 گلاسوں میں جوس ڈالا۔ دونوں چیئر پر بیٹھ کر جوس پینے لگی۔ آپ حیدرآباد کی نہیں ہیں؟ آیت نے جوس کا گھونٹ لیتے پوچھا۔ عروج نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب پوچھیں مجھے کیسے پتا؟ آیت چہک کر بولی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ عروج نے مسکرا کر پوچھا۔ کیونکہ اگر آپ یہاں کی ہوتی تو حیدرآبادی بریانی ضرور کھائی ہوتی، آیت نے چہک کر کہا۔ عروج اس کے لوجک پر سمجھ نہیں پائی، حیران ہو یا ہنسے۔ جوس پی کر عروج نے دم توڑا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی پورے کچن میں بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ وہ خوشبو تو اچھی آ رہی ہے، آیت نے خوشبو اندر اتارتے کہا۔ چلو کھانا لگاتے ہیں، تمہارے ابو بھی آ گئے ہیں۔ کچن طیبہ کچن میں آتی بولی۔ ماشاءاللہ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ طیبہ کی بات پر عروج چمک کر مسکرائے دی۔
تینوں نے مل کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا۔ لانچ میں داخل ہوتے ہی زین کی نظر عروج پر پڑی جو ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ بے اختیار اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ زین کے سامنے والی کرسی پر عروج بیٹھی تھی۔ ارے واہ بھائی، بریانی بھی بنائی ہے آج تو، عباسی صاحب نے کھل کر کہا۔ ڈیڈ، ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسی بنی ہے؟ آیت ایکسائٹڈ سی بولی۔ اس میں بتانا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کیسی بنی ہوگی۔ انہوں نے طیبہ کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ نہیں ڈیڈ، آپ ٹیسٹ تو کریں، بھائی آپ بھی۔ آیت نے عباسی صاحب کے ساتھ زین سے بھی کہا۔ اچھا بھائی، کر لیتے ہیں۔ آیت کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے انہوں نے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالی۔ زین نے بھی بریانی پلیٹ میں ڈالی اور ایک چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ بریانی منہ میں جاتے ہی اس کی نظریں بے اختیار عروج کی طرف اٹھی تھی۔ عروج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک پل میں دونوں کی نظریں ٹکرائی اور دونوں دوسری پل پھیر لی۔ بریانی تو بہت مزے کی ہے، لیکن ٹیسٹ الگ لگ رہا ہے، عباسی صاحب نے کہا۔ تو آپ بتائیں کس نے بنائی ہوگی؟ آیت نے بریانی پلیٹ میں ڈالتے کہا۔ یہ تو تم بتاؤ کس نے بنائی ہے، عباسی صاحب نے جواب دینے کے بجائے اسی سے پوچھا۔ نہیں آپ بتائیں، آیت نے ضدی انداز میں کہا۔ بھائی آپ گیس کریں کس نے بنائی ہے؟ آیت زین کی طرف مڑی۔ اگر میں نے صحیح گیس کیا تو کیا دو گی؟ زین نے ایک نظر عروج کو دیکھتے کہا۔ اگر آپ نے صحیح گیس کیا تو میں آپ کو آئس کریم کھلانے لے جاؤں گی۔ آیت نے سوچ کر کہا۔ اور اگر میں نے صحیح گیس نہیں کیا تو آپ ہمیں آئس کریم کھلانے لے جائیں گا؟ آیت نے جھٹکا۔ اور اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کار تو مجھے ہی ڈرائیو کرنی ہوگی۔ تمہاری 100 روپے کی آئس کریم کھانے کے لیے میں اتنا ٹائم ویسٹ کروں؟ زین اس کی چالاکی سمجھتا بولا۔ ہاں تو آپ مت کریں گا ڈرائیونگ؟ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ آیت زین سے کہتی اچانک عروج کی طرف مڑی۔ ہاں۔ عروج اس کے اتنا اچانک پوچھنے پر بکھلا کر ہاں کہہ گئی۔ بس پھر اگر آپ نے صحیح گیس کیا تو ہم آپ کو آئس کریم کھلانے لے جائیں گے، آیت نے خوشی سے کہا۔ زین نے گھور کر عروج کو دیکھا جو سر جھکائے دھیرے دھیرے کھانا کھا رہی تھی۔ بھائی بتائیں کس نے بنائی ہے؟ امی کی بریانی کا یہ ٹیسٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب انہوں نے نہیں بنائی؟ طیبہ مسکرائی۔ اور تمہارے ہاتھ میں اتنا ٹیسٹ نہیں؟ آیت نے اسے گھوڑی سے نوازا۔ گھر کی کوئی ملازمہ کھانا نہیں بناتی تو پیچھے ایک انسان بچا۔ زین ٹھہر ٹھہر کر بولتا آخر میں عروج کو دیکھتا رکا۔ اور وہ کون ہے؟ آیت کی ایکسائٹمنٹ ساتویں آسمان پر تھی۔ زین نے گلا کھنکھاڑا۔ وہی جو تمہارے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہے، زین نے سنجیدگی سے کہا۔ عروج نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، وہ جانتی تھی زین اس کے ہاتھ کی بریانی کھا چکا ہے۔ واہ بھائی کیا بات ہے، آیت نے تعریفی انداز میں ہاتھ اٹھائے کہا۔ سچ میں؟ عباسی صاحب بے یقین سے بولے۔ تمہارے ہاتھ میں تو ہماری زوجہ حیات کے ہاتھ سے بھی زیادہ ٹیسٹ ہے۔ عباسی صاحب کے جملے پر سب مسکرا دیے۔ عشاء کی نماز کے بعد آئس کریم کھانے چلیں گی اور ڈرائیونگ عروج کرے گی، آیت نے چہہ کر کہا۔ اچھا اب کھانا کھا لو۔ طیبہ کی بات پر سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ تمہاری فیملی کہاں رہتی ہے؟ عباسی صاحب نے عروج سے پوچھا۔ نہیں ہے، عروج دھیما سا بولی۔ اوہ، سب کو افسوس ہوا تھا۔ تم اسٹڈی کرتی ہو؟ جی، آخری سال ہے۔ عروج نے سارا دھیان ان کی طرف کیا۔ ویری گڈ، تم تو بہت فاسٹ ہو ماشاء اللہ۔ عباسی صاحب کی تعریف پر عروج ہلکا سا مسکرا دی۔ اسٹڈی کے بعد کیا گول ہے لائف کا؟ عباسی صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ ابھی نیٹ کا ایگزام دینا ہے اسکالرشپ پر۔ آیت بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی پر ہر بار فیل ہو جاتی ہے، عباسی صاحب نے آیت کو دیکھتے بتایا۔ جی مجھے آیت نے بتایا تھا۔ اگر تمہارے نمبر کم آئے اور تمہیں اسکالرشپ نہیں ملی تو تم کیا کرو گی؟ عباسی صاحب نے بھی آیت والا سوال دہرایا۔ عروج نے جو آیت کو کہا تھا وہی عباسی صاحب کے گوش گزار دیا۔ ایسے تو وقت لگے گا، عباسی صاحب نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ خواب پورے کرنے میں وقت تو لگتا ہے اور راستہ جتنا کٹھن اور مشکل ہو، منزل پر پہنچ کر اتنی خوشی اور فخر محسوس ہوتا ہے، عروج نے دھیمی آواز میں کہا۔ زین نے اس کی بات پر تعریفی انداز میں ہونٹ سکڑے۔ مجھے تمہارا کانفیڈنس پسند ہے، بہت آگے تک جاؤ گی تم۔ عباسی صاحب مسکرا کر بولے۔ بس اب ہمارے نکمے بیٹے کو بھی تھوڑی عقل آ جائے، یہ بھی اپنی پڑھائی کو تھوڑا سیریس لے۔ عباسی صاحب نے زین کو دیکھتے مصنوعی افسوس کا اظہار کرتے کہا۔ ڈیڈ اسٹڈی کا کیا کرنا جب آگے جا کر بزنس ہی سنبھالنا ہے؟ زین نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ پر بیٹا بزنس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور اسٹڈی بھی زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہے، عباسی صاحب نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ڈیڈ آپ فکر مت کریں، ایک بار مجھے اپنا بزنس سنبھالنے دیں، پھر دیکھیں گا آپ کا بیٹا کمپنی کا نام اے جے گروپ آف انڈسٹری سے بھی اوپر لے کر جائے گا۔ زین نے پورے تمال لہجے میں کہا۔ عروج کا منہ کو جاتا ہاتھ رکا۔ اے جے گروپ آف انڈسٹری اس کے بابا کی کمپنی کا نام تھا جسے انہوں نے عروج کے نام پر رکھا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، عباسی صاحب کا کیا بلند ہوا۔ ڈیڈ آپ ہنس رہے ہیں؟ زین نے کفکی سے کہا۔ ارے بیٹا جی، اس لیول تک جانے کے لیے تمہیں رضا میر کی بیٹی جیسی بیٹی چاہیے ہوگی۔ عباسی صاحب کی بات پر عروج چھٹکی۔ مطلب؟ زین نے سمجھی سے کہا۔ طیبہ اور آیت بھی پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ مطلب زین کہ رضا میر کے پاس جو کچھ ہے ان کی بیٹی کی بدولت ہے، اور یہ بات انہوں نے خود کہی ہے۔ جب سے ان کی بیٹی ان کی زندگی میں آئی تب سے ان کے نصیب کھلے تھے، یہ ان کے خود کا کہنا ہے۔ اسی لیے تمہیں بھی ان کے لیول تک جانے کے لیے ان کی بیٹی جیسی بیٹی چاہیے ہوگی۔
عباسی صاحب کی تفصیل پر سب حیران ہوئے تھے۔ عروج کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی، جسے اس نے اپنے منہ نیچے کر کے چھپایا۔ ڈیڈ، ان کی بیٹی جیسی بیٹی تو نہیں، پر اگر آپ کہیں تو ان کی بیٹی کو ہی آپ کی بہو بنا دوں۔ ریڈی میڈ بیٹی کے ساتھ وہ لیول بھی مل جائے گا۔ زین نے مذاق میں کہا۔ اس کی بات پر عروج کے گال تپکے۔ اس نے قہر برساتی نگاہ زین پر ڈالی۔ زین کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ طیبہ نے سر جھٹکا۔ امی مذاق کر رہا ہوں، زین نے مسکرا کر کہا۔ ویسے سچ ہی کہتے ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ طیبہ نے آیت کو محبت سے دیکھتے کہا۔ ڈیڈ، میں نے سنا ان کی بیٹی گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ آیت نے سوچتے کہا۔ ہاں بیٹا، عباسی صاحب زدگی سے بولے۔ لیکن کیوں؟ طیبہ نے حیرانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سننے میں آیا کچھ جھگڑا ہو گیا تھا ان کا اپنی بیٹی سے، جس سے ناراض ہو کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ عروج کا دل ڈوبا۔ کیسا زمانہ آ گیا، ماں باپ جو ذرا بچوں کو کچھ کہہ دیں فوراً گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ طیبہ نے افسوس سے کہا۔ انجان شہر، انجان لوگوں میں بیٹھ کر وہ اپنے ہی متعلق انجان بن کر کیا کیا سن رہی تھی۔ کیا پتہ گھر چھوڑ کر نہ گئی ہو، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ زین نے لاپرواہی سے کہا۔ الفاظ تھے تیر جو اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ بری بات بیٹا، طیبہ نے اسے جھڑکا۔ بٹ امی، گھر چھوڑنے میں اور گھر سے بھاگنے میں کیا فرق؟ زین منہ بناتے بولا۔ بہت فرق ہوتا ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ بنا بات کی گہرائی تک جائے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اوکے سوری امی، غلطی ہوگی۔ زین نے دونوں کان پکڑے کہا۔ ویسے ان کی بیٹی ہے بہت اچھی۔ آیت نے پانی کا گلاس منہ کو لگاتے کہا۔ عروج چونکی۔ تمہیں کیسے پتا ان کی بیٹی اچھی ہے؟ زین نے ایبرو اٹھائے پوچھا۔ اب دیکھیں نا بھائی، اتنے امیر باپ کی بیٹی ہے، پھر بھی میڈیا میں نہیں آتی، ایک تصویر تک نہیں ہے اس کی انٹرنیٹ پر، تو اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک نیک اور اچھی لڑکی ہوگی، اس لیے ان چیزوں سے دور ہے۔ کیا پتا وہ انٹرنیٹ پر ہو، مگر یہ کسی کو نہ پتا ہو کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ زین کو رضا میر کی بیٹی کی تعریف ہضم نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے، آیت نے لاپرواہی سے کہا۔ عروج کا اس وقت وہاں دم گھٹ رہا تھا۔ گھر چھوڑنے سے پہلے اس نے یہ نہیں سوچا تھا اس کے بعد اس کے بابا کو کیا کیا سننا پڑے گا۔ وہ لڑکا نہیں تھی جس کے گھر چھوڑ کر جانے پر کوئی طنز و مزاح نہ ہو۔ وہ ایک لڑکی تھی جس کی ایک رات بھی گھر سے باہر رہنے پر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ تو گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کے بابا کو کیا فیس کرنا ہوگا اور انہوں نے کیا فیس کیا ہوگا، ان باتوں کو سوچے بنا وہ اتنی دور چلی آئی۔ آج اسے ان باتوں کا احساس ہو رہا تھا، مگر اب کیا فائدہ۔ خاموش ہو جائیں، بچی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے۔ عروج کو کھوئے دیکھ طیبہ نے سب کو ڈپٹا، جس پر سب عروج پر نظریں ڈالتے خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ بیٹا تم کھانا کھاؤ، یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، اتنی بار کہا ہے کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرتے۔ طیبہ نے پیار سے کہتے سب کو گھوڑی سے نوازا۔ زین نے کھانا کھاتے ایک نگاہ عروج پر ڈالی، کانپتے ہاتھ چہرے پر آتے جاتے رنگ لہجے میں چھائی بے چینی زین کو کھٹکنے لگی۔ وقفے سے کھانا کھاتے وہ ایک چور نگاہ عروج پر ڈالتا جو کھانے کی پلیٹ پر جھکی تو مگر کھا نہیں رہی تھی۔ جوبلی ہلز میں بنے خوبصورت سے کانچ کے گھر میں وہ اس وقت کھڑکی کے آگے کھڑی مختلف سوچوں میں جکڑی تھی۔ ڈنر پر ہونے والی باتیں مختلف زاویوں سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ کیا میرا فیصلہ غلط تھا؟ میں نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا، بنا یہ جانے میرا یہ فیصلہ کتنا اس کے سکون چھین لے گا۔ بابا کیسے رہتے ہوں گے اور دادی، وہ کتنا روتی ہوں گی میرے بغیر۔ میں نے کبھی ان باتوں پر غور ہی نہیں کیا۔ باہر نظریں ٹکائے عروج انہی سوچوں کے اسار میں جکڑی تھی، لیکن میں کیا کرتی، اپنی ذلت نہیں برداشت ہوئی مجھ سے۔ نہیں دیکھ پائی میں اپنوں کی آنکھوں میں بے اعتباری، نہیں سہ پائی راہل اور بابا کا تھپڑ۔ اگر میں غلط ہوتی تو مانتی، سب سے معافی مانگتی، مگر میں غلط نہیں تھی۔ پھر کیوں سہی سب کی ناراض نگاہیں، سب کی بے رخی اور راہل نفرت دیکھی تھی میں نے اس کی آنکھوں میں۔ اس کی آنکھیں لمحہ لمحہ بھیگ رہی تھی۔ کیا انہیں سب پتہ چل گیا ہوگا؟ کیا لیلا کے سامنے آیا ہوگا؟ لیلا نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ عروج اس پر چونکی تھی۔ لیلا نے ہم میں درار کیوں ڈلوائی؟ اس کی کیا دشمنی تھی ہم سے؟ اور میں اتنی بیوقوف، اس کی بنائی کی بکواس سٹوری پر یقین کر لیا۔ شاید مجھے یوں نہیں آنا چاہیے تھا، بات کی تہہ تک جانا چاہیے تھا۔ لیلا نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر لیلا نے جو کہا وہ سچ بھی تھا تو وہ صرف راہل کا دل توڑتی، نہ کہ ہماری دوستی۔ اور لیلا نے مجھے ہی کیوں سب کے سامنے برا بنایا؟ سٹی نہ اکشے بھی تو تھے، انہیں کیوں نہیں؟ عروج پریشان سی انہیں سوچوں میں کھوئی تھی۔ جب دروازہ بجا، آیت نے باہر سے آواز لگائی، آ جاؤ آیت۔ عروج نے خود کو کمپوز کرتے پھرتی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ آ جائیں، بھائی کو آئس کریم کھلانے لے جانا ہے۔ آیت نے دروازے سے سر نکالتے آواز لگائی۔ عروج کا من نہیں تھا کہیں بھی جانے کا، اسے اس وقت صرف تنہائی چاہیے تھی، مگر آیت کی خوشی دیکھ انکار نہیں کر پائے۔ سب کچھ پہلے ہی طے تھا، اس لیے اپنا بیگ اٹھائے خاموشی سے اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ زین پوش میں کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا موبائل استعمال کر رہا تھا جب اس کے قدموں
کی چاپ پر سر اٹھا کر دیکھا۔ عروج نے ایک نظر اس سے دیکھا اور نظریں پھیر لی۔ نہ جانے کیوں صبح سے زین کی نظریں عجیب لگ رہی تھی۔ زین نے اس کی اس ادا پر سمجھا کہ شاید عروج اب بھی اس سے ناراض ہے۔ چلیں بھائی، آیت نے پاس آتے کہا۔ زین نے سر کو خم کیا۔ اوکے، تو کار عروج چلائے گی، ہے نا؟ آیت نے عروج سے پوچھا۔ عروج نے تھوڑا تذبذب ہوتے سر ہلا دیا۔ پر مجھے یہاں کے راستوں کا نہیں پتا۔ عروج انگلیاں مروڑتی نروس سی بولی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی، آپ کو راستہ سمجھاتے رہیں گے، آیت نے چٹکی بجاتے مسئلے کا حل نکالا۔ عروج سر ہلاتی جھجکتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ہمیشہ زین کو ہی سیٹ پر بیٹھے دیکھا تھا اور آج خود اس جگہ بیٹھنا اسے بہت عجیب اور آکورڈ لگا۔ بھائی آپ آگے بیٹھ جائیں، میں پیچھے بیٹھ جاتی ہوں۔ آیت پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ زین کے اگلی سیٹ پر بیٹھنے پر عروج انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگی، لیکن بنا ظاہر کیے سپاٹ سے چہرے کے ساتھ چابی گھما کر کار آگے بڑھا لی۔ کار جوبلی ہلز کے روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ عروج بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ آیت وقفے سے کوئی بات کرتی جس کا جواب عروج ہاں ہوں میں ہی دیتی۔ زین کو اس کی خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا عروج پہلے کی طرح بولے، مگر وہ آیت کی بات کا ہوں ہاں میں جواب دے کر واپس خاموشی کی چادر اوڑھ لیتی۔ کار سوسائٹی سے نکل کر مین روڈ پر دوڑنے لگی۔ آج جس سپیڈ سے کار چل رہی ہے، مجھے لگتا ہے ہم صبح ہی گھر پہنچیں گے، زین نے آیت سے کہا۔ لیکن سنایا عروج کو تھا۔ عروج نے گور کر اسے دیکھا۔ وہی صحیح تو ہے، آیت نے کہا۔ زین کو لگا عروج کچھ کہے گی، مگر اس نے دوبارہ اپنا دھیان ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کر لیا۔ زین کی زبان پر دوبارہ کھجلی ہوئی۔ آیت میں نے سوچا تھا واپسی پر امی ڈیڈ کے لیے بھی آئس کریم لے جائیں گے، لیکن اب لگتا ہے یہ سوچ ختم کرنی ہوگی۔ وہ کیوں بھائی، آیت نے جان بنتے پوچھا۔ جس سپیڈ سے کار چل رہی ہے، آئس کریم گھر پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائے گی۔ عروج نے خونخوار نظروں سے گھورا۔ آیت نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ عروج کے گھورنے پر زین نے ڈیلیور اسمائل اسے پاس کی۔ آیت جس جگہ ہمیں جانا ہے اس جگہ کا راستہ ایک ہی بار میں سمجھاؤ گی؟ عروج نے کہا۔ آیت سے تھا مگر پوچھا زین سے تھا۔ زین نے اسے راستہ سمجھایا۔ آیت سیٹ کو کس کر پکڑ لو، عروج نے زین کو تنزیہ دیکھتے کہا۔ آیت نے سیٹ کو کس کے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے زین کچھ سمجھتا گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھی۔ زین نے فوراً سیٹ اور ڈیش بورڈ کے درمیان ٹانگ حائل کی۔ عروج 100 سے زیادہ سپیڈ پر کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ آیت سیٹ کو پکڑے آنکھیں زور سے نیچے بیٹھی تھی۔ زین بوکھلایا سا اسے تو کبھی سامنے روڈ کو دیکھتا۔ 5 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد عروج نے ایک ہی جھٹکے سے کار روکی۔ آیت زور سے پیچھے سیٹ سے لگی۔ زین کے بال بکھر کر چہرے پر آ گئے۔ عروج نے اسٹیئرنگ پر کونی رکھے زین کو دیکھا۔ زین ہوش میں آتا فوراً سیدھا ہوا۔ مسٹر زین، کسی کو دیکھ کر اسے جج نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے اہم بات، تم دونوں کو گھر واپس پہنچانا تھا، اس لیے سپیڈ سلو تھی، اور یہ بھی تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اب بھی تم لوگ زندہ بچ گئے۔ عروج لفظوں کو چبا کر ادا کرتی سیٹ بیلٹ کھول کر کار سے اتری۔ زین کی ہارٹ بیٹ بڑک رفتاری سے چل رہی تھی۔ شکر اللہ کا بچ گئے، آیت نے کار سے اترتے دل پر ہاتھ رکھے کہا۔ ویسے آپ نے بھائی کو جواب بہت اچھا دیا، آیت نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ زین اپنے بال سیٹ کرتا کار سے اترا۔ عروج نے طنزیہ مسکراہٹ اس کی اور اچھالی۔ زین غصے، حیرت، شرمندگی کی ملی جلی کیفیت میں سے گھور رہا تھا۔ چلیں، آیت نے عروج کا ہاتھ پکڑا اور دونوں آگے بڑھے۔ آیت اندر جاتی اچانک رکی اور انہیں 2 منٹ کا کہہ کر کار کے پاس آئی۔ تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے اس کا سانس رک رہا تھا، جس سے پہلے تو اس نے اگنور کیا، مگر بڑھنے پر انہیلر یوز کرنے آ گئی۔ کار میں پڑے بیگ سے انہیلر نکال کر عروج نے اسے یوز کیا اور کار سے ٹیک لگا کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ زین دور کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ 2 منٹ تک خود کو کمپوز کرنے کے بعد عروج اندر آ گئی۔ عروج آیت کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ زین نے یقین اکھیوں سے اسے دیکھا۔ آئس کریم آرڈر کرتے ہیں، آیت نے ویٹر کو آواز لگائی۔ 1 ونیلا آئس کریم اور 2 چاکلیٹ آئس کریموں کا آرڈر کرتی وہ عروج کی طرف مڑی۔ یہاں کی آئس کریم بہت مزے کی ہوتی ہے، میں اور بھائی اکثر یہاں آتے ہیں۔ عروج نیما سا مسکرائی۔ ویٹر آئس کریم کر چلا گیا۔ آیت نے ونیلا آئس کریم زین کے آگے رکھی اور چاکلیٹ آئس کریم عروج کو دی۔ آپ کون سی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ آیت نے آئس کریم چمچ کی مدد سے منہ کے قریب لے جاتے پوچھا۔ ہارٹ اسپیشلسٹ، عروج نے سادگی سے کہا۔ مطلب لوگوں کے دل بدلنے کا کام کریں گی، آیت نے شرارت سے کہا۔ عروج ہنس دی۔ زین خاموشی سے آئس کریم کھا رہا تھا۔ آئس کریم کھانے کے بعد زین نے بل پے کیا۔ آیت مزے سے عروج کا ہاتھ پکڑے باہر آ گئی۔ آئس کریم تمہاری طرف سے تھی نا؟ عروج نے حیرت سے کہا۔ بھائی ایسا ہی کرتے ہیں، وہ مجھ سے پیسے نہیں لیتے، اس لیے میں بھی ان کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہوں، آیت نے مدد سے کہا۔ عروج ہنس دی۔ تینوں کار تک پہنچے۔ کیز، زین نے سنجیدگی سے عروج کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ کیوں، میری ڈرائیونگ سے ڈر لگ رہا؟ عروج نے معصومیت سے پوچھا۔ ڈرتا تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں، زین ایک ادا سے بولا۔ اچھا تو پھر ڈرائیونگ میں کروں گی، عروج نے کیز اچھالتے کہا۔
زین نے برق رفتاری سے چابی کیچ کی اور ایک جلا دینے والی مسکراہٹ عروج کو پاس کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عروج بھی خاموشی سے جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عائد پہلے ہی بیٹھ چکی تھی۔ میں کسی کا ڈرائیور نہیں ہوں، زین نے بیک ویو مرر سے اسے گھورتے کہا۔ عروج نے اطمینان سے عائد کو دیکھا۔ عائد اس کے دیکھنے پر اگلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کار سوسائٹی میں داخل ہوئی۔ زین نے کار ایک پارک کے آگے روکی۔ عائد اور زین ایک ساتھ کار سے نکلے۔ عروج بھی ان کی پیروی کرتی نیچے اتری۔ رات میں بھی پارک میں دن کا سماں لگ رہا تھا۔ عائد اس کا ہاتھ پکڑے ایک طرف چلنے لگی۔ زین بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ پارک میں کافی رش تھا۔ جھولوں پر بچے جھول رہے تھے۔ میں اور بھائی یہاں اکثر آتے رہتے ہیں، مگر اس بار کافی لیٹ آئے، عائد نے عروج کو بتایا۔ دونوں ہاتھ پکڑے چہل قدمی کر رہی تھیں۔ بھائی لگتا ہے ہم غلط وقت پر آ گئی ہیں، عائد نے سامنے نظریں دوڑاتے آہستگی سے کہا۔ عروج اس کے جملے پر نظریں موڑ کر سامنے دیکھنے لگی جہاں دو عورتیں ان کی طرف آ رہی تھیں۔ ان کے قریب آنے پر عائد نے دیکھا اس میں سے ایک ادھیر عمر عورت تھی جبکہ دوسری ایک جوان لڑکی تھی۔ عورت نے ساڑی کے ساتھ بھر بھر کر زیور پہنا تھا۔ دوسری لڑکی نے جینز کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاپ پہنا تھا جس میں اس کے جسم کے حصوں کے ساتھ گلا بھی نمایاں تھا۔ چہرے پر حد سے زیادہ میک اپ ہٹا ہوا تھا۔ عروج نے ناگوار سی نگاہ اس پر ڈال کر فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ اسے دیکھ دیا شرم نے آ گرا تھا۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو ٹھیک تھا، مگر اس کے ہمراہ ایک مرد تھا اور کسی دوسری لڑکی کو کسی مرد کے سامنے نازیبا کپڑوں میں دیکھنا خود کو دیکھنے کے مترادف ہوتا ہے۔ عروج کی نظریں لڑکی سے ہوتی زین پر جا ٹکی جو عروج کی طرح ہی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھی عروج والی فیلنگ سے گزر رہا ہے۔ ہیلو عائد، ہاؤ آر یو؟ عورت نے عائد سے ہاتھ ملاتے مسکرا کر کہا۔ آئی ایم فائن۔ مسز کھنہ، ہاؤ آر یو؟ عائد نے اس کا ہاتھ تھام کر مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے کہا۔ آئی ایم فائن ٹو۔ عورت نے ایک ادا سے ہاتھ واپس لیا۔ ساتھ کھڑی لڑکی مسلسل زین کو دیکھ رہی تھی۔ ہیلو زین۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ ایک ادا سے آگے بڑھایا۔ عروج کو لگا زین اس کا ہاتھ نہیں تھامے گا، مگر وہ غلط ثابت ہوئی جب زین نے اس کا ہاتھ تھام کر ہیلو کہا اور اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں جس سے صاف ظاہر تھا وہ اس لڑکی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ لڑکی نے زین کا ہاتھ تھامے رکھا۔ زین نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی جسے اس نے نہیں چھوڑا۔ زین نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور زبردستی مسکرایا۔ لڑکی بھی ٹھٹائی سے مسکرائی، اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عروج کو اس وقت اس لڑکی میں لیلا کی شباہت دکھائی تھی۔ ویسے بھی بے باک نظریں نازیبا حلیہ۔ ایک دم اس کے اندر غصے اور نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ عروج کے پیشانے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ اوہ، یہ بیوٹی کون ہے؟ مسز کھنہ کی نظر عروج پر پڑی۔ یہ بھائی کی بیسٹ فرینڈ ہے، عائد نے بیسٹ فرینڈ پر زور دیتے کہا۔ ہیلو لیڈی، مسز کھنہ نے مسکرا کر کہا مگر اس کے لہجے میں چھپا عنصر عروج کو صاف دکھائی دی۔ ہیلو، عروج سپاٹ سی بولی۔ ہیلو، آئی ایم لیزا۔ لڑکی نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہیلو، آئی ایم لیلا۔ ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عروج کو لگا اس وقت اس کے سامنے لیلا کھڑی ہے۔ ہیلو، عروج نے ناگواری سے کہہ کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ عروج کی حرکت پر لیزا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور ہاتھ واپس موڑ لیا۔ عائد اور زین نے منہ نیچے کر کے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ لگتا ہے کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، مسز کھنہ نے دانت چباتے کہا۔ جی بالکل، مجھ میں واقعی تمیز نہیں ہے، اور آپ جیسی ننگی عورتوں سے بات کرنے کی تو بالکل ہی نہیں، عروج نے سپاٹ سے چہرے کے ساتھ کہا۔ عائد اور زین حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگے۔ وٹ ڈو یو مین؟ لیزا نے لفظوں پر زور دیتے پوچھا۔ آئی مین جسٹ لک ایٹ یو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی چھوٹے بچے کے کپڑے پہن کر نکلی ہو، عروج نے طنزیہ کہا۔ بہیو کر، مسز کھنہ غصے سے بولی۔ کہا نا نہیں ہے بہیو۔ عروج نے بہیو کو لمبا کھینچا۔ لگتا ہے ابھی جانتی نہیں ہو مجھے، لیزا نے ایک ادا سے۔ مجھے جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں، اور ویسے بھی تمہیں دیکھ اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ تم ایک ٹھڑکی لڑکی ہو۔ ٹھڑکی لفظ پر زین کا کہکا نکلتے رکا۔ شٹ اپ، لیزا ایک دم غصے سے چلائی۔ عروج کو اس کے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ یو بہیو لیزا، ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ زین نے درشکی سے اس کی بات کاٹی۔ اب حیران ہونے کی باری عروج کی تھی۔ زین کو دیکھ عائد بھی ایک پل کے لیے سہم گئی۔ مسز کھنہ لیزا کو بازو سے پکڑے وہاں سے لے گئی، لیکن جاتے جاتے عروج پر قہر آلود نظر ڈالنا نہیں بھولی۔ عروج ابھی تک زین کو دیکھ رہی تھی جو لمبے لمبے سانس لیتا خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ زین کے دیکھنے پر عروج نے سر پٹا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ عائد کی کافی دیر سے رکی ہنسی کو سپیڈ لگی اور وہ پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ زین بھی مسکرا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں میں نے کیسے۔ عروج کو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ شرمندگی سے ساتھ جذب ہوتی بولی جب عائد نے اس کی بات کاٹی۔ سوری کیوں، اس چڑیل کو ایسی ہی سنانی چاہیے تھی، جو ہم نہیں کر پائے وہ آپ نے کر دیا۔ عروج خفت سے سرخ پڑتی دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی جس میں ایک ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی تو دوسرا ادھر ادھر دیکھتا مسلسل مسکرایا جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ناک میں دم کر رکھا تھا اس نے، مگر اب تو شاید اپنی شکل بھی نہ دکھائے۔ عائد دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑے چلنے لگی۔ ویسے یہ تھی کون؟ عروج نے خود کو نارمل کرتے پوچھا۔ یہ ڈیڈ کے فرینڈ اور بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے لیزا،
اور ساتھ اس کی موم۔ اور پتہ ہے، آیت نے آواز دھیمی کی، لیسا بھائی کے لیے پاگل ہے۔ آیت نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر عروج کے کان کے قریب سے گوشی کی۔ اچھا، اس میں ایسا کیا ہے؟ عروج نے ناک چڑھا کر زین کو دیکھا۔ جواب میں زین نے اسے تیز گھوڑی سے نوازا جس کا اسے ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ آیت کیسے نکل گئی؟ لیزا اور میں ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، وہاں اس کے 2 بوائے فرینڈ ہیں۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں؟ آیت رک کر عروج کی طرف دیکھ کر چہک کر بولی، کیا؟ عروج نے تجسس سے پوچھا۔ دونوں بوائے فرینڈ ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں اور دونوں کو ہی پتہ ہے کہ ہم اس کے بوائے فرینڈ ہیں۔ آیت نے کھلکھلا کر بتایا۔ عروج بھی ہنس دی۔ عروج کو پتہ تھا آج کل یہ سب عام ہے اس دنیا میں، ویسے بھی مخلص لوگوں کی بہت کمی ہے، تو کے ہوتے ہوئے بھی وہ تمہارے بھائی کے پیچھے پڑی ہے۔ اس بار عروج نے حیرانگی ظاہر کی۔ زین مسکرایا۔ آپ نے صحیح کہا، وہ ٹھرکن ہی ہے۔ آیت کے ساتھ عروج بھی ہنسی۔ تینوں چلتے ہوئے پارک میں بنے جھولوں والی سائڈ پر آ گئے۔ آپ جھولا جھولیں گی؟ آیت نے عروج کا ہاتھ چھوڑتے پوچھا۔ نہیں، میں بینچ پر بیٹھوں گی۔ اوکے، پر میں جھولوں گی۔ آیت چلتی ہوئی ایک طرف کھڑی ہوگی۔ عروج بینچ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی جس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ایک بچے کا جھولا اچک لیا۔ عروج وہ منظر دیکھ کھلکھلا کر ہنس دی۔ زین گلا کھنکھار کر اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ عروج سرک کر پڑے ہوئی، تمہارا ایسا رویہ کیوں؟ عروج نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ پوچھا۔ تمہاری مہمان اور مہمانوں کی عزت تمہاری عزت ہوتی ہے، ایک میزبان ہوتے میرا یہ فرض تھا۔ زین نے مثبت سا جواب دیا۔ نا یو، تمہارا ایسا رویہ کیوں؟ زین نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ عروج اس کے سوال پر تھوڑا تذبذب ہوئی۔ زین نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جب کوئی جواب نہیں بنا تو اس نے لاپرواہی سے بات ختم کی۔ زین گہرا مسکرایا۔ عروج آیت کو دیکھنے لگی جو لمبے لمبے جھولے لے رہی تھی۔ زین بھی اس پر سے نظریں ہٹائے آیت کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر مزید پارک میں رہنے کے بعد تینوں گھر آ گئے۔ عروج بیڈ پر بیٹھی مختلف سوچوں میں جکڑی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ آیت نے اتراتے کہا۔ نیند نہیں آ رہی؟ عروج نے مسکرا کر ارے واؤ، مجھے بھی نہیں آ رہی۔ تو پھر چلیں، میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ آیت خوشی سے چہک کر بولی۔ عروج سر ہلاتی بیڈ سے اٹھی۔ آیت کا کمرہ بہت خوبصورت، ہر چیز پنک تھی، جگہ جگہ ٹیڈی بیئر بکھرے پڑے تھے۔ تمہارا کمرہ تو بہت خوبصورت ہے، عروج نے ستائش بڑی نظروں سے کمرے کو دیکھتے کہا۔ تھینک یو، آیت چہک کر بولی۔ اب آئیں میں آپ کو بھائی کا کمرہ دکھاؤں۔ آیت اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگی جب رکی۔ اس نے مڑ کر عروج کو دیکھا جو کشمکش میں تھی۔ بھائی کمرے میں نہیں ہے، آیت اس کی کشمکش دیکھتی بولی اور دونوں کمرے سے باہر نکلی۔ زین کے کمرے میں قدم رکھتی عروج حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ ہر چیز بلیک تھی، وول، بیڈ شیٹ، کبرڈ، گٹار، ٹیبل، لیمپ، کاؤچ۔ تمہارا بھائی جین ون تو نہیں؟ عروج نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں، بھائی کو بلیک کلر حد سے زیادہ پسند ہے۔ آیت نے کھلکھلا کر ہنستے بتایا۔ آیت اسے کمرے سے لے کر بالکنی میں باؤ، عروج مبہوت سی بولی۔ آس پاس گھروں کی جلتی لائٹس ماحول کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی پلانٹ میں آ گئی ہو۔ بالکنی حد سے زیادہ بڑی تھی۔ عروج آگے بڑھتے بالکنی کے آخری حدود تک آئی، وہاں سے بہت خوبصورت نظارہ نظر آ رہا تھا۔ آیت بھی ساتھ آ کر کھڑی ہوگی۔ پیارا ہے نا؟ آیت نے چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہوتے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ، عروج نے کھل کر کہا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی دونوں بک وقت مڑی۔ سامنے ہی وہ کالا جن کھڑا آیت کو گھور رہا تھا۔ آیت نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ عروج اس کی حرکت پر سب معاملہ سمجھ گئی۔ کس کی اجازت سے میرے روم میں آئی ہو؟ زین نے آیت کو گھورتے کہا۔ بھائی، عروج کو آپ کا روم دکھا رہی تھی، آیت نے معصوم سی شکل بنائی۔ زین نے آیت سے نظریں ہٹا کر عروج کو دیکھا جو سینے پر بازو باندھے بڑے اطمینان سے کھڑی تھی۔ بنا اجازت کسی کے روم میں آنا کہاں کے مینرز ہیں؟ زین نے ایک آئی برو اٹھائے سوال کیا۔ عروج نے جواب میں بڑے اطمینان کے ساتھ کندھے جھکائے۔ زین نے اسے تیز گھوڑی سے نوازا۔ بھائی، عروج کو میں لائی تھی۔ آیت سر جھکائے دھیرے سے منمنائی۔ تو کیا ہوا؟ اگر آ گئی تو یوں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھا نہیں جائے گا تمہیں؟ عروج نے غصے سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانے لگی۔ کالا جن، عروج اس کے پاس سے گزرتی بڑبڑائی۔ زین گہرا مسکرایا۔ اب آ ہی گئی ہو تو جو دیکھنا ہے دیکھ لو۔ زین کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ آیت خوشی خوشی عروج کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسی جگہ آئی۔ زین ایک طرف پڑی چیئر پر بیٹھ کر پاؤں ٹیبل پر رکھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آیت اسے ادھر ادھر کے متعلق بتا رہی تھی جب اس کی نظر عروج کے گلے پر پڑی جہاں کچھ چمک رہا تھا۔ عروج نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس نے لاکٹ اتار کر اسے پکڑایا۔ آیت لاکٹ کو ستائش بڑی نظروں سے دیکھ لی تھی۔ اے لیٹر والا یہ لاکٹ بہت خوبصورت ہے، جس پر لگا ڈائمنڈ چمک رہا تھا۔ یہ بہت پیارا ہے، آیت خوشی سے اچھلی۔ یو لائک اٹ؟ عروج نے اس کی پسندگی دیکھتے پوچھا۔ آیت نے چھوٹے بچوں کی طرح سر ہلا دی۔ تو تم رکھ لو۔ نہیں، آپ کا ہے۔ آیت نے فوراً لاکٹ واپس اس کی طرف بڑھایا۔ اٹس اوکے، اگر تمہیں پسند ہے تو یو ٹیک اٹ۔ عروج نے اس کا ہاتھ واپس کیا۔ نہیں، امی ناراض ہوں گی، وہ کہتی ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ اگر تمہاری امی پوچھے تو کہنا میں نے گفٹ دیا ہے، اور گفٹ دینا تو سنت ہے نا۔ عروج نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لے کر اس کی
پن کھولی پر یہ بہت مہنگا ہے۔ آیت ہچکچائی۔ گفٹ کی قیمت نہیں دیکھتے بلکہ اسے دینے والے کی نیت اور پیار دیکھتے ہیں، روج نے کہتے ساتھ ہی لاکٹ اس کی گردن میں پہنایا۔ اس لاکٹ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، آج سب کی طرح اس نے وہ لاکٹ بھی خود سے دور کر دیا۔ بہت پیارا لگ رہا ہے، روج نے کھل کر تعریف کی۔ تھینک یو۔ آیت روج سے چمٹ گئی۔ اس کی حرکت پر روج بے اختیار مسکرائی۔ ذہن خاموشی سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کا فرسٹ لیٹر یو ہے، تو پھر یہ اے کیوں؟ آیت نے لیٹر پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ گفٹ ملا تھا، روج نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ چلیں۔ تھوڑی دیر بعد روج نے کہا۔ آیت اس کی ہمراہ بالکنی سے نکلی۔ پیچھے بیٹھے ذہن عباسی کے چہرے پر گہری سوچوں کے اثار نمایاں تھے۔ آپ میرے کمرے میں سو جائیں، ہم بہت سی باتیں کریں گے۔ روج کمرے کا دروازہ کھولنے لگی جب آیت نے کہا، نہیں وہاں بہت سے ٹیڈی ہیں، مجھے ان کے ساتھ سونے میں ڈر لگتا ہے۔ تم یہاں آ جاؤ، روج کہہ کر کمرے میں داخل ہوگی۔ سچ میں آپ کو ڈر لگتا ہے؟ آیت نے بے یقینی سے پوچھا۔ رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں ہی گھور رہے ہیں۔ روج بیڈ کی ایک طرف بیٹھتی بولی، اسے یاد تھا بچپن میں رضا میر نے اسے ایک ٹیڈی بیئر دیا تھا۔ اس نے خوشی سے اسے اپنے کمرے میں رکھا، مگر رات کی کسی پر اس کی آنکھ کھلی تو اسے لگا ٹیڈی اسے گھور رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے ٹیڈی اپنے کمرے سے نکال دیا اور اس دن کے بعد اس کے کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی گئی۔ آیت ہنستی ایک طرف لیٹ گئی اور روج بھی دوسری طرف لیٹ گئی۔ آیت تم دونوں اپنی ماما کو امی اور بابا کو ڈیڈ کیوں کہتے ہو؟ امی کو یہ نئے نام نہیں پسند، انہوں نے کہا تھا انہیں امی ہی بلایا جائے۔ آیت نے ہنس کر کہا، اور ڈیڈ کو ان چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں، انہیں جیسے مرضی بلاؤ، اس لیے ہم امی اور ڈیڈ یوز کرتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا میرے نام کے سٹارٹنگ میں 2 لیٹر یوز ہوتے ہیں؟ صبح سے دل میں مچلتا سوال آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ میں پاکستانی ڈرامے بہت دیکھتی ہوں نا، اس لیے مجھے سب کے نام آتے ہیں۔ آیت کی بات پر روج نے سر ہلایا۔ دونوں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ تمہاری امی ادن آنٹی کو کیسے جانتی ہیں؟ روج نے سارے سوالات ایک ہی لائن میں لگائے۔ کچھ سالوں پہلے تک امی بھی اسلامیہ کالج میں پڑھاتی تھیں، وہیں ادن آنٹی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ دونوں کافی اچھی فرینڈز تھیں۔ پھر امی نے جاب چھوڑ دی۔ ادن آنٹی کبھی ہمارے گھر نہیں آئی تھیں، اس لیے انہیں بھائی کا نہیں پتا تھا۔ کل جب بھائی آپ کو گھر لائے تب ادن آنٹی کی کال آئی جسے امی نے ریسیو کیا، تب دونوں کو پتہ چلا۔ آیت نے ساری بات بتائی۔ آیت ایک بات پوچھوں، تمہارا بھائی اتنا عجیب کیوں ہے؟ بھائی باہر سے جیسے دکھتے ہیں اندر سے ویسے نہیں ہے، بہت نرم دل انسان ہے، پر پتہ نہیں کیوں انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔ آیت نے روج کی طرف کربٹ لی۔ روج نے پر اتفاق کیا۔ دونوں باتیں کرتی کرتی گہری نیند چلی گئی۔ صبح بریک فاسٹ کے بعد روج نے واپس گھر جانے کی فرمائش کی، پر کیوں؟ 1-2 دن تو اور رہو یہاں۔ طیبہ نے خفگی سے کہا، نہیں آنٹی، رزلٹ آنے والا ہے اور مجھے ایگزام کی تیاری بھی کرنی ہے۔ روج نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا، پر بیٹا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا جب عباسی صاحب نے ان کی بات کاٹی۔ طیبہ بچی کو جانے دو، اسے تیاری کرنی ہے اور یہ آتی جاتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، پر تمہیں آتے جاتے رہنا ہے، طیبہ نے اسے گلے لگاتے پیار سے کہا۔ آل دی بیسٹ فار ریزلٹ اینڈ ایگزام، آیت نے اسے گلے ملتے کہا۔ تھینک یو۔ روج اس سے دور ہوتی مسکرائی۔ ذہن پہلے ہی کار میں بیٹھ چکا تھا۔ کار میں مکمل خاموشی تھی۔ روج شیشے سے باہر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ ذہن ڈرائیونگ کرتا ایک آدھ نظر اس پر ڈال دیتا۔ تم کبھی دلی گئی ہو؟ ذہن کی سنجیدہ آواز نے خاموشی کو توڑا۔ کیا مطلب؟ روج سیدھی ہو کر گڑبڑائی۔ میں نے پوچھا تم کبھی دلی گئی ہو؟ نہیں، وہ تیزی سے کہتی دوبارہ رخ موڑ گئی۔ پر میں نے تو تمہیں دیکھا تھا دلی میں۔ ذہن کے انکشاف پر اسے لگا اس کی حقیقت کھل گئی ہے۔ کہاں دیکھا تھا؟ وہ سرپٹائی۔ زو میں۔ ذہن کی بات پر اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ سوچ کے اثار بھی نمایاں ہوئے۔ اسے یاد ہے 2 سال پہلے پانچوں ایک بار چڑیا گھر گئے تھے۔ تمہارے فرینڈز بھی تھے شاید، ذہن نے سوچ کر کہا۔ روج کو لگا اس کا پردہ فاش ہو گیا۔ تمہیں کس نے کہا میرے فرینڈز؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ اب تمہاری فیملی تو ہے نہیں، پھر فرینڈز ہی ہوں گے نا۔ ذہن اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ دیکھ کشمکش میں پڑ گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے نا، نہ ہی میرے کوئی فرینڈز ہیں اور نہ ہی میں دلی گئی ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتی اسپاٹ سی بولی، ارے ایسے کیسے؟ میں نے خود دیکھا تھا تم اپنے فرینڈز کے ساتھ ایک سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگا رہی تھی۔ کیا؟ روج نے سمجھی سے کہا۔ ذہن شرارت بھری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ساری بات سمجھ آتے اس کا دماغ بک سے اڑا۔ تم مجھے بندر کہہ رہی ہو؟ وہ غصے سے چلائی۔ ذہن نے دونوں ہاتھ کان پر رکھے۔ ذہن کے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہی اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ خاموشی سے منہ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ ذہن نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ اسے فلیٹ میں ڈراپ کرنے کے بعد ذہن اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ ادن گھر پر نہیں تھے۔ روج نے دوسری چابی سے دروازہ کھولا اور صوفے پر آ کر دھڑام سے گری۔ بے اختیار ہی اس نے ایک سکون کی سانس لی اور چند لمحے وہاں بیٹھنے کے بعد فریش ہونے چلی گئی۔ ذہن بیڈ پر الٹا لیٹا مسلسل عروج کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ آج کل اس کے دل دماغ میں عروج کے لیے ایک الگ ہی احساس جاگا تھا۔ اسے عروج کو دیکھنا، اس سے سوچنا، اس سے جھگڑنا اچھا لگتا تھا۔
ذہن سے ہی اسے سوچتا آنکھیں موند گیا۔ عدن چابی سے دروازہ کھولتی اندر آئی۔ عروج سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ عروج! عدن نے حیرت سے اسے پکارا۔ السلام علیکم۔ عروج نے صوفے سے اٹھتے شائستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام، واٹ اے سرپرائز! تم نے تو 1-2 دن میں آنا تھا۔ عدن حیرت اور خوشی کے ملی جلے تاثرات لیے بولی۔ بس آپ کی یاد آ رہی تھی اس لیے آ گئی۔ عروج نے شرارت سے کہا۔ اچھا کیا مجھے بھی تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ عدن وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ دیکھو کتنی چوٹیں آئی ہیں۔ عدن نے اسے پاس بٹھاتے فکر مندی سے کہا۔ طبیعت کو کیا ہوا؟ میری ٹھیک ہی ہوں۔ عروج نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ طیبہ بتا رہی تھی ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ تو اچھا تھا ذہن تھا وہاں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ عدن فکر مندی سے بولی۔ عروج نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی عدن کو کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا اس متعلق۔ اچھا ذہن آیا تھا تمہیں چھوڑنے؟ عدن نے پوچھا۔ جی، عروج نے مختصر کہا۔ واپس چلا گیا؟ فلیٹ میں ہے؟ پتہ نہیں، جب صبح میں آئی تھی تب فلیٹ میں ہی تھا کا پتہ نہیں۔ اچھا تم اسے دیکھو، میں کھانا بناتی ہوں پھر مل کر کھانا کھائیں گے۔ عدن کہتی اٹھنے لگی۔ جب عروج نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ بٹھایا۔ میں نے کھانا بنا لیا ہے، میں خود بنا لیتی، تم نے قوم کا تکلف کیا، ریسٹ کرنی چاہیے تھی۔ عدن نے خفگی سے کہا۔ آنٹی ٹھیک ہوں، بس تھوڑی بہت لگی ہے، اب اتنا تو چلتا ہے۔ عروج نے مذاق میں کہا۔ اچھا پھر میں دیکھتی ہوں اسے۔ نہیں آپ رہنے دیں، میں خود بلا لاتی ہوں، آپ ہاتھ منہ دھو لیں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ عروج کہتی صوفے سے اٹھی۔ ذہن سو رہا تھا جب بیل بجی وہ آنکھیں مسلتا اٹھا۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے میری نیند خراب کرنے کی؟ ذہن نے ناگواری سے کہا۔ مجھے کیوں شوق چڑھنے لگا؟ عروج نے تب کر کہا۔ آنٹی بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں آ کر کھانا کھا لو۔ عروج نے سیدھی بات کی۔ مفت کا؟ ذہن نے طنزیہ کہا۔ ہاں، اس پارٹ سے بولی۔ آتا ہوں، ذہن کہتا واپس مڑ گیا۔ عروج واپس فلیٹ میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد ذہن فریش سا اندر آیا۔ عروج ٹیبل پر رکھا کھانا لگا رہی تھی۔ ذہن نے آتے ہی عدن کو سلام کیا۔ عدن سلام کا جواب دیتی حال احوال پوچھنے لگی۔ تینوں کھانا کھا رہے تھے جب عدن نے بات کا آغاز کیا۔ ذہن تمہارا بہت شکریہ، تم نے جو کیا میں اس کی مشکور ہوں، تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں عروج کے ساتھ کیا ہوتا۔ عدن کی بات پہ ذہن کو کھانسی آ گئی۔ عدن نے جلدی سے پانی کا گلاس پکڑایا۔ عروج خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ شکریہ کس بات کا؟ یہ تو میرا فرض تھا۔ ذہن بہتر ہوتا خفیف سا مسکرایا۔ عروج نے گھور کر اسے دیکھا۔ بالکل اپنی ماں پر گئے ہو تم، مجھے تو پتہ نہیں تھا تم طیبہ کے بیٹے ہو۔ عدن کی آواز میں خوشی تھی۔ جی، ذہن اتنا ہی بولا۔ کھانا کھانے کے بعد عروج نے کافی بنائی اور لاؤنج میں بیٹھے دونوں کو دی جو تمل میں کچھ بات کر رہے تھے۔ عروج عدن کو گڈ نائٹ کہتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر ذہن اور عدن باتیں کرتے رہے، پھر ذہن اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ عروج عشاء کی نماز کے بعد بیڈ پر لیٹتی نیند کی وادی میں کھو گئی۔ اگلے دن اس کا رزلٹ ہر سال کی طرح اس نے ٹاپ کیا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ ٹریٹ چاہیے؟ گھر میں کپڑے دلا دو، اتنے امیر باپ کی بیٹی اور ایک ٹریٹ نہیں دے سکتی؟ پرانی باتیں یاد آتے ہی اس کے چہرے پر سدھا سی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ کالج کے بیک سائڈ پر بنی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی جب ذہن اسے ڈھونڈتا وہاں آیا۔ وہ سر جھکائے گمسم سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ عروج! ذہن کے بلانے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ذہن کو سامنے دیکھ دوبارہ سر جھکایا، آنسو صاف کرنے لگی۔ ذہن حیران سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ اس کی آواز میں فکر تھی۔ نظر نہیں آتا؟ عروج نے ناگواری سے کہا۔ لیکن کیوں؟ تمہیں اس سے کیا؟ وہ تیزی سے کہتی جانے لگی جب ذہن تیزی سے اس کے راستے میں آئے۔ کیوں رو رہی ہو بتاؤ؟ لہجے میں فکر مندی تھی۔ میں نے کہا نا تمہیں اس سے کیا؟ عروج نے جھنجھلا کر کہا۔ بتاؤ مجھے، راستہ چھوڑو میرا۔ نہیں چھوڑوں گا، پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نا راستہ چھوڑو میرا۔ وہ چلائی تھی۔ فیملی کی یاد آ رہی ہے؟ ذہن بنا اس کے چلانے کا عزا لیے نرمی سے بولا۔ عروج کی آنکھیں ڈبڈبائی۔ ذہن کا عکس دھندلانے لگا۔ راستہ چھوڑو میرا، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ ذہن خاموشی سے سائڈ پر ہو گیا۔ عروج دوڑتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ ذہن کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آیت اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آیت نے ناگواری سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بھائی آپ کوئی کام تھا؟ ذہن کو دیکھ آیت نے حیرانگی سے پوچھا۔ اندر تو آنے دو۔ ذہن اسے سائڈ پر دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ آیت بھی واپس آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ آیت نے اسے خاموش دیکھ دوبارہ پوچھا۔ ذہن کم ہی اس کے کمرے میں آتا تھا اور جب آتا تھا تب یقیناً کوئی کام ہوتا تھا۔ کیا بنا کام کے نہیں آ سکتا تمہارے کمرے میں؟ ذہن نے آئیبرو اچکا کر کہا۔ آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ آیت کہتی کتابوں میں گھس گئی۔ مجھے وہ دو۔ ذہن نے اسپاٹ سے چہرے کے ساتھ کہا۔ کیا؟ آیت چونکی۔ وہی جو تمہیں عروج نے دیا ہے۔ عروج نے کیا دیا ہے؟ آیت نے سوال کیا۔ وہی جو تمہارے گلے میں ہے۔ ذہن نے سنجیدگی سے کہا۔ آیت نے اپنی گردن میں پڑا لاکٹ دیکھا۔ اور میں یہ آپ کو کیوں دوں؟ آیت نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ کیونکہ وہ مجھے چاہیے۔ چہرے پر وہی سنجیدگی طاری تھی۔ وہ آپ کو کیوں چاہیے؟ آپ اس کا کیا کریں گے؟ عروج نے مجھے دیا اور ویسے بھی وہ میرے نام کا لیٹر ہے، اس لیے مانگ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ آیت نے نہ سمجھی سے کہا۔ امی نے کتنی بار کہا یوں کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، لاؤ مجھے دو، میں اسے واپس کر دوں گا۔ ذہن نے ہاتھ آگے پھیلایا۔ میں نہیں دوں گی، عروج نے گفٹ کے طور پہ دیا ہے۔ آیت نے لاکٹ پر ہاتھ رکھے کہا۔ دو، ورنہ میں امی کو بتاؤں گا۔ ذہن نے دھمکی دی۔ تو بتا دیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آیت تنگ مت کرو، مجھے دو۔ ذہن نے آواز میں سختی لائے کہا۔
بھائی یہ ڈرامے بند کریں، مجھے پتا ہے آپ یہ کیوں مانگ رہی ہیں۔ آیت کمر پر ہاتھ رکھتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیوں مانگ رہا ہوں؟ وہ بھی اٹھا۔ ویسے بھائی عروج مجھے بھی بہت پسند آئی ہے اور امی بھی آرام سے مان جائیں گی، آپ بس یہ بتائیں کب جانا ہے ان کے گھر؟ آیت نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اشارہ چلا۔ زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں۔ زین گہری سانس لیتا دوبارہ بیٹھ گیا۔ تو اب بتا دیں، اب کون سا دیر ہوئی ہے؟ آیت بھی چلتی ہوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اور تمہیں لگتا ہے وہ مان جائے گی؟ پسند نہیں کرتی وہ مجھے؟ کام بھی تو ایسے ہی کیے ہیں آپ نے، پھر کیسے پسند کرے گی؟ آیت نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ زین نے اسے گوڑی سے نوازا۔ آپ انہیں بتا تو دیں، کیا پتہ ہے ان کا خیال بدل جائے، اور اگر نہ بدلا تو پھر بھول جائیں۔ آیت نے اطمینان سے کہا۔ اگر اچھا نہیں بول سکتی تو برا بھی نہ بولو۔ زین نے پیشانی پر بل ڈالے کہا۔ تو اسے بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں، ایسے چپ رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھتا ہوں، ویسے بھی اتنے ہینڈسم زین عباسی کو کون منع کر سکتا ہے؟ زین نے فرضی کولر جھاڑی۔ عروج رضا میر کر سکتی ہے، آیت نے مذاق اڑاتے کہا۔ زین چٹکا۔ کیا کہا تم نے؟ وہی جو آپ نے سنا۔ نہیں، تم نے ابھی کیا کہا؟ دوبارہ کہو، زین نے اجلت میں پوچھا۔ میں نے کہا آپ کو عروج رضا میر منع کر سکتی ہے، آیت نے تھوڑا حیرانی سے بتایا۔ اس کا سرنیم رضا میر ہے، تمہیں کیسے پتا؟ زین ایک کی طرف مڑا۔ انہوں نے خود بتایا تھا، آیت الجھی۔ عروج رضا میر، زین کشمکش میں بڑبڑایا۔ کیا ہوا بھائی، سب ٹھیک ہے؟ آیت نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، تم لاکٹ نکالو، زین دوبارہ اپنی ٹون میں آیا۔ پر بھائی عروج نے مجھے دیا ہے۔ آیت روحان سی ہوئی۔ اچھا تم دو واپس کر دوں گا۔ سچ میں؟ آیت نے شہادت کی انگلی اٹھائی، تصدیق چاہی۔ ہاں سچ میں دو۔ زین نے بات ہوا میں اڑائی۔ آیت نے بجھے دل کے ساتھ اسے لاکٹ اتار کر دیا تھا۔ عروج نے میڈیکل کالج میں اسکالرشپ پر داخلہ پہلے ہی بھیج دیا تھا اور اب اس نے نیٹ کے لیے ایگزام کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ نیٹ انڈیا میں دیا جانے والا ایسا ایگزام تھا جس میں انسان کو 100 سوالوں کو پر کرنا ہوتا تھا۔ جس نے یہ ایگزام پاس کیا وہی میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتا تھا۔ ابھی بھی وہ پریشان سی بیٹھی تھی جب بدن سے تسلی تھی۔ عروج دعا کرتی رہو، ہماری مانگی گئی دعائیں صرف ہمارے لیے ہی نہیں، ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ عدن کی بات پر عروج مسکرائی۔ 3 مہینے پورے ہو چکے تھے۔ عروج نے زین کو پیسے لوٹانے کا سوچا۔ عدن کالج میں تھی۔ عروج کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب بیل بجی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے زین کو پایا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ وہ مسکرا کر ہاتھ ہلاتا بولا۔ اچھا موقع ہے اسے پیسے واپس کرنے کا، عروج نے سوچا اور راستہ چھوڑ دیا۔ زین اندر آ گیا۔ عروج کو یاد آیا اس نے کچن میں مسالہ رکھا تھا، شکر ہے جلا نہیں۔ مسالہ ہلا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ زین بھی وہیں آ گیا۔ عروج نے فلیم سلو کر کے فریج سے چکن نکالا اور اسے کٹنگ بورڈ پر رکھ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے لگی۔ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گی؟ زین نے پہلی بار اس سے بات کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ عروج جی جان سے حیران ہوئی۔ مت پوچھو، میں برا منا لوں گی، اس پارٹ سے بولی۔ زین ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے کبھی پیار کیا ہے؟ عروج کا کٹنگ بورڈ پر چلتا ہاتھ رکا۔ اسے زین سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے پہلی بار زین کی آنکھوں میں کچھ عجیب دیکھا جسے دیکھ اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ نہیں، وہ سادہ سا جواب دیتی دوبارہ ہاتھ چلانے لگی۔ تو اب کر لو، زین کی گمبھیر آواز پر بچوں کی۔ میرے پاس ان فضول چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس نے ٹکڑوں میں بٹا گوشت باؤل میں ڈالا۔ پیار فضول چیز تو نہیں، زین نے منہ بسوڑ کر کہا۔ میری نظر میں ہے۔ اس نے دوبارہ کٹنگ بورڈ پر ہاتھ چلانا شروع کیا۔ کیوں؟ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ عروج ہنسی۔ اس کے چہرے پر کرب کے اثار تھے۔ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس سے صحیح غلط کی پہچان چھین لیتی ہے۔ جب انسان محبت کرتا ہے تو سامنے کھڑا اسے اپنا محبوب، سب سے نیک پارسا، سچا اور ایماندار لگتا ہے اور باقی سب جھوٹے، مکار، بے وفا، دھوکے باز لگتے ہیں۔ اس کے لہجے میں گھلا زہر زین کو کشمکش میں ڈال گیا۔ عروج کے ہاتھ دوبارہ تیزی سے کٹنگ بورڈ پر چلنے لگے۔ لوگ 15 دنوں کی محبت میں 15 سالوں کی دوستی بھول جاتے ہیں۔ بات کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے لیلا اور راہل تھے۔ پر مجھے ایسا نہیں لگتا، محبت ایک خوبصورت احساس ہے جسے صرف کوئی ہی محسوس کر سکتا ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے اسے محسوس کیا۔ عروج سر جھٹک کر طنزیہ ہنسی۔ ہاں کیا ہے محسوس۔ زین کی گمبھیر آواز اس کی دھڑکن بڑھا گئی۔ اچھا کون ہے وہ بد نصیب؟ عروج نے نخوت سے پوچھا۔ تم؟ عروج جہاں تھی وہیں منجمد ہوگی۔ کیا کہا تم نے؟ TUM تم؟ زین نے لفظوں کو توڑ کر ادا کیا۔ کوئی نئی ترکیب ہے بدلہ لینے کی؟ وہ یکدم بھپڑی۔ پھر سے کوئی نیا کھیل چل رہا ہے؟ عروج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی گھبرائی تھی۔ نہیں، میں سیریس ہوں۔ زین نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ عروج یکدم زور سے چلائی۔ عروج میری بات سنو۔ زین اس کی طرف مڑا۔ دور رہو، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ دفع ہو جائے یہاں سے ابھی کے ابھی، ورنہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے۔ واپس باہر ہوتی چلائی۔ زین اس کی بات پر مسکرایا۔ تم ہنس رہے ہو؟ عروج غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ I love you damn it، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ عروج کا
عروج کا دل دھڑکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں۔ اس دن جب تم زمین پر گری گہری سانسیں لے رہی تھی تب ایک پل تمہیں دیکھ میں ڈر گیا تھا۔ اس پر میری سانسیں رکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی کو کھونے سے ڈرا تھا۔ زین گمبھیر آواز میں اسے اپنے دل کا حال بتا رہا تھا۔ عروج بنا کچھ بولے کچن سے نکلی۔ زین وہیں کھڑا رہا۔ جب 2 منٹ کے بعد واپس آئی، عروج نے پیسے ایک جھٹکے سے اس کے منہ پر دے مارے۔ زین نے بے اختیار گردن موڑی تھی۔ اٹھاؤ اپنے پیسے اور نکلو یہاں سے، اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ بولی نہیں تھی، پھنکاری تھی۔ زین جب سے مٹھیاں بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے۔ وہ حلق کے بڑھ چلائی۔ زین خاموشی سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میرا تم پر کوئی ادھار نہیں ہے۔ جانتی ہو میں تمہارے گھر میں کھانا کیوں کھاتا تھا؟ تاکہ تمہارے اوپر جو پیسے ہیں وہ ایسے ہی اتر جائیں، تاکہ تمہیں کوئی مشکل نہ ہو۔ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، تمہارے ہیں۔ زین دکھ سے اسے دیکھتا باہر نکل گیا۔ عروج جہاں تھی وہیں جم گئی۔ کچن میں پیسے بکھرے پڑے تھے۔ عروج کے ہاتھ ویسے ہی گوشت سے گندے تھے۔ چولہے پر پڑا مسالہ جل کر کچن میں اسمیل پھیلا رہا تھا۔ ایک پل میں اس کا تنفس بگڑا۔ وہ خود کو سنبھالتی کمرے میں دراز سے انہیلر نکال کر کانپتے ہاتھوں سے اسے استعمال کیا اور وہیں دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھ گئی۔ زین غصے سے کار روڈ پر دوڑا رہا تھا۔ آخر تک کار کا اسٹیئرنگ پر سر ٹکا گیا۔ کافی دیر خود کو کمپوز کرنے کے بعد اسے سر اٹھایا۔ وہ پہلے کی نسبت کافی بہتر لگ رہا تھا۔ تم صرف میری ہو عروج۔ میں تمہارے دل میں جگہ بنا کر رہوں گا، وعدہ ہے۔ زین دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا پرسکون سا سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ آپ نے عروج کو پرپوز کیا؟ آیت سنتے ہی خوشی سے اچھل گئی۔ ہاں، اور جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ زین افسردہ سا بولا۔ کیا؟ آیت نے تجسس سے پوچھا۔ دفعہ ہو جائے یہاں سے اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ زین گہری سانس لیتا کاؤچ سے سر ٹکا گیا۔ آیت کی ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ تو کیا ہوا؟ پہلی کوشش تھی، آگے آگے اور کوششیں چلتی رہیں گی، زین نے اطمینان سے کہا۔ پر انہوں نے کہا اپنی شکل مت دکھانا۔ آیت دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرائے اداس سی بیٹھی۔ اس نے کہا اور میں مان گیا؟ نیور، زین نے عزم سے بولا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے اپنی طرف سے اس کا دل صاف کرنا ہوگا، زین نے سوچتے ہوئے کہا۔ اور وہ کیسے؟ آیت کی اداسی کم نہیں ہوئی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ عدن آنٹی سے مدد لیں کہ وہ عروج کو سمجھائے، آیت نے خوشی سے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، زین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں خود کچھ سوچتا ہوں، زین آنکھیں مودے ٹیک لگا گیا۔ عروج عشاء کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی، آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بڑی تھی۔ ایک لمبی دعا کے بعد وہ اٹھی، جامنز لپیٹ کر ٹیبل پر رکھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی سبھی صلاحیتیں مفلوج ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر گری اور آنکھیں موند کی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ عدن کالج میں تھی۔ عروج کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ جب بیل بجی، عروج نے اگنور کرتے دوبارہ دھیان دوسری طرف لگایا۔ بیل دوبارہ بجی، عروج نے دوبارہ اگنور کیا۔ تیسری بار بجانے والے نے بیل پر ہاتھ ہی رکھ دیا۔ عروج بھی کانوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ آخر وہ غصے سے دندناتی اٹھی۔ دروازہ کھولتے توقع کے عین مطابق زین کھڑا تھا، بلیک کلر میں نہایا۔ وہ عروج کو دیکھتے ہی مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا۔ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ اس نے نظریں پھیرتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ آنٹی سے ملنے آیا ہوں۔ اس کا یوں نگاہیں پھیرنا زین کو برا لگا تھا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے کہتی دروازہ بند کرنے لگی۔ جب زین نے بیچ میں اپنے جوگر حائل کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ عروج نے خود پر ضبط کرتے کہا۔ کل آیت کی برتھ ڈے ہے، اس نے اسپیشلی تمہیں اور آنٹی کو انوائٹ کیا ہے، یہی کہنے آیا تھا۔ زین نے فدا نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ میں نہیں آؤں گی۔ اس کی نظروں سے عروج کو الجھن ہو رہی تھی۔ فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، زین نے تحمل سے کہا۔ میں تمہاری فیملی تو نہیں ہوں جو آؤں؟ عروج نے لفظوں پر زور دیتے کہا۔ اب نہیں ہو، بن جاؤ گی، اس نے آڑوی بڑے لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو اور نکلو۔ عروج گھبرائی۔ آیت کی سبھی فرینڈز آئیں گی اور تم بھی تو اس کی فرینڈ ہو، زین نے شرافت سے بات بدلی۔ میں نے کہا نا میں نہیں آؤں گی۔ عروج نے کھٹاک سے دروازہ بند کیا اور دندناتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ ابھی چند ہی پل گزرے تھے جب دروازہ دوبارہ بجا۔ عروج نے آگ کا سمندر بنے دروازہ کھولا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی تھی جب زین نے اس کے چہرے کے آگے موبائل کیا۔ السلام علیکم۔ اس کے الفاظ وہیں اٹکے۔ آیت نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عروج نے خود کو کمپوز کرتے جواب دیا۔ آپ مجھے فرینڈ کہتی ہیں اور میری برتھ ڈے پر نہیں آئیں گی؟ آیت نے خفگی سے کہا۔ نہیں، دراصل میں بزی تھی، اس لیے بس۔ عروج زبردستی مسکرائی۔ زین دیوار سے ٹیک لگائے بڑے اطمینان کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے آپ تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتی؟ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ نہیں آئیں گی تو میں کیک کٹ نہیں کروں گی، آیت خفگی سے کہتی کال کاٹ گئی۔ وہ آیت کرتی رہ گئی۔ اس نے خونخوار نظروں سے زین کو گھورا۔ میں نے کہا نا میں نہیں آؤں گی، وہ گھرائی تھی کہتی دروازہ بند کر دی۔ زین مسکراتا ہوا چابی گھماتا لفٹ کی طرف چل دیا۔ عروج کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو عدن نے کہا۔ طیبہ کی کال آئی تھی، آیت کی برتھ ڈے ہمیں انوائٹ کیا ہے اور اس نے بتایا زین انویٹیشن دینے آیا تھا پر تم نے آنے سے انکار کر دیا۔ جی آنٹی، آپ کو پتہ ہے نا ایگزام کی تیاری کر رہی ہوں اور شام میں ہوٹل بھی جانا ہوتا ہے، میرے پاس شاید وقت نہ ہو، آپ چلی جائیں گا، عروج نے بہانہ بناتے کہا۔ پر عروج ہم دونوں
ہم دونوں کو انوائٹ کیا ہے، ایک دن کام پر نہ جانے سے کون سا حرج ہوگا؟ آنٹی پورا فوکس ہٹ جائے گا ایگزام سے، عروج نے بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں اکیلے وہاں جا کر کیا کروں گی؟ ادن کہتی خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ آنٹی ناراض نہ ہو، عروج نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ناراض نہیں ہوں، بس یہ کہہ رہی ہوں اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں وہاں کے لیے کیا کروں گی؟ تم کھانا کھاؤ، پھر طیبہ سے ایکسکیوز کر لیں۔ ادن نے پیار سے کہا۔ عروج چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، ٹھیک ہے آنٹی، ایک دن کی چھٹی لے لوں گی۔ عروج نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اگلی صبح وہ ادن کے ساتھ مارکیٹ گئی۔ آیت کے لیے گفٹ کے ساتھ اس نے اپنے پہننے کے لیے ڈریس بھی لے لی۔ عروج مرر کے آگے کھڑی جھمکا پہن رہی تھی، لال رنگ کے جوڑے پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو ایک طرف گرائے دوپٹے کو اچھے سے سیٹ کیے وہ باہر آئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، نظر نہ لگ جائے۔ ادن نے دونوں ہاتھوں سے اس کی بالائیں لیں۔ عروج جم کر مسکرا دی۔ چلو نیچے، گاڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ادن نے دوپٹے کو اچھی طرح پھیلاتے کہا۔ گاڑی؟ کون سی گاڑی؟ عروج نے اپنا کلچ اٹھاتے نہ سمجھی سے پوچھا۔ طیبہ نے بھجوائی ہے۔ اچھا۔ دونوں فلیٹ کو لاک کرتی لفٹ تک آئیں، لفٹ بند تھی۔ ارے اب سیڑھیوں سے جانا پڑے گا، ادن نے پریشانی سے کہا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ عروج بھی پریشان ہوئی۔ پتہ نہیں پچھلے کچھ دنوں سے صحیح سے کام نہیں کر رہی، ادن اسے بتاتی سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ عروج بھی ساتھ ہی تھی۔ گھر کے باہر کار رکنے پر عروج اپنا دوپٹہ سنبھالتی باہر نکلی۔ ایک نظر گھر کو دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اس کا بالکل من نہیں تھا زین سے سامنا کرنے کا۔ ادن کے ہمراہ وہ بجھے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ اندرزدہ مہمان نہیں تھے، گھر کے مردوں کے علاوہ آیت کی کچھ فرینڈز تھیں۔ طیبہ انہیں دیکھ ان کی طرف آئی۔ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گرم جوشی سے ملی۔ آیت ایک طرف کھڑی اپنی فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی، طیبہ انہیں لیے وہیں آ گئی۔ مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گی، آیت خوشی سے اس کے گلے لگی۔ آنا تو تھا، تم نے دھمکی جو دی تھی؟ عروج مسکرا کر بولی۔ اس کی مسکراہٹ تھمی جب لیزا پر اس کی نظر پڑی۔ عروج کا حلق تک کروا ہو گیا، اسے لیزا زہر لگتی تھی۔ لیزا کو دیکھ اسے بے اختیار لیلا کی یاد آئی تھی۔ لیزا بھی اسے ہی گھور رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آیت نے اسے سرتا پیر دیکھتے چہک کر کہا۔ تم سے زیادہ نہیں، عروج نے اس کے گال کھینچے۔ آیت پنک فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آئیں آپ کو اپنی فرینڈ سے ملواتی ہوں۔ آیت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سبھی دوستوں سے اس کا تعارف کروایا۔ ادن طیبہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ آیت اپنی فرینڈز کے ساتھ کھڑی باتوں میں مگن تھی۔ عروج ان سے ایکسکیوز کرتی ایک طرف آ گئی، ایک طرف کھڑی آس پاس دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر ایک جگہ ٹکی۔ زین اپنی پوری وجاہت لیے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ بلیک کلر کا 3 پیس پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ عروج چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر لا حول ولا قوت پڑتی نظریں پھیر لی۔ زین دلکش مسکراہٹ لیے اس تک پہنچا۔ چند لمحے وہ بھی عروج کو نظروں کے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، زین نے محبت سے چور لہجے میں کہا، مگر تم بالکل پیارے نہیں لگ رہے۔ عروج نے ناک چڑھا کر کہا، تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گی، اگر مجھے پتا ہوتا تم آؤ گی تو میں اچھے سے تیار ہو جاتا تاکہ تمہیں پیارا لگتا۔ زین فدا فدا نظروں سے اسے دیکھتا بولا، میں یہاں تمہارے لیے نہیں آئی ہوں، آیت کے لیے آئی ہوں۔ عروج نے سرد مہری سے کہا، بھائی عروج آ جائیں، کیک کاٹنا ہے۔ دونوں کے کانوں سے آیت کی آواز ٹکرائی۔ زین پیچھے ہوتا ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرے کو اس کے آگے پھیلائے جھکا۔ عروج خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ تالیوں کی گونج میں آیت نے کیک کاٹا۔ آیت نے پہلا کیک طیبہ کو کھلایا۔ باسی صاحب کو کیک کھلانے کے بعد اس نے زین کا منہ میٹھا کیا اور وہی جھوٹا کیک عروج کے منہ میں ڈال دیا۔ زین گہرا مسکرایا۔ عروج نے خونخوار نظر اس پر ڈالی۔ عروج نے آیت کو گفٹ باکس دیا۔ کیک کاٹنے کے بعد سب کھانا کھانے لگے۔ عروج کو بالکل بھوک نہیں تھی، اس لیے وہ سب سے ہٹ کر گھر کے بیک سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تو تم یہاں بیٹھی ہو؟ ابھی اسے آئے چند لمحے ہی ہوئے تھے جب اسے اپنے پیچھے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ عروج نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا جہاں لیزا سینے پر بازو باندھے اسے گھور رہی تھی۔ کیوں، میرے یہاں بیٹھنے پر کوئی پرابلم ہے؟ عروج چیئر سے اٹھ کر اس کے مقابل ہے۔ مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ لیزا نے رغبت سے کہا۔ تو تمہارے یہاں آنے کا مقصد؟ عروج نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ میری مرضی، میں جہاں بھی جاؤں، پر تمہیں یوں دوسروں کے گھر میں گھومنا نہیں چاہیے۔ اگر کل کو کچھ چوری ہو گیا تو الزام بیچارے سرونٹ پر جائے گا۔ مائنڈ یور لینگویج، میں کوئی چور نہیں ہوں، عروج دبے دبے غصے سے چلائی۔ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنے والا چور نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ لیزا نے تنزیہ کہا۔ کیا مطلب دوسروں کی چیزوں پر؟ عروج نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ مطلب زین عباسی، وہ میرا ہے، دور رہو اس سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یوں اس کے آگے پیچھے گھومنے سے تم اسے مجھ سے چھین لو گی؟ لیزا نے زہر کن لہجے میں کہا۔ عروج کو دبچہ لگا، لیکن پھر اس کے دماغ میں شرارت آئی۔ میں اس کے آگے پیچھے نہیں، وہ میرے آگے پیچھے گھومتا ہے اور اس نے تو مجھے پرپوز بھی کیا ہے۔ عروج ایک ادا سے بولی، وٹ؟ اس بار لیزا کو دھچکا لگا۔ یس لیزا ڈیئر، زین عباسی نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو زین، تم جیسی لڑکی سے آئی کانٹ بلیو تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو وہ پرپوز کرے گا۔ لیزا استدعائیہ سے، کیا مطلب 2 ٹکے کی لڑکی؟ تم سے تو اچھی ہوں، کم از کم کردار تو اچھا ہے، تمہاری طرح 2 بوائے فرینڈ لے کر یوں آدھے آدھے کپڑے پہن کر تیسرے کو نہیں پھنساتی۔ عروج ببر کر بولی، شٹ اپ یو۔ لیزا کا تھپڑ اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ وقت ایک بار پھر سال پیچھے چلا گیا جب وہ بے یقین سی زمین پر گر پڑی۔ اس بار وہ زمین بوس نہیں ہوئی تھی،
وہی منہ پر ہاتھ رکھے مجمد ہو گئی تھی۔ سارے زخم ایک بل میں تازہ ہوئے تھے، اسے لگا کچھ بہہ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پر آ کر چھوا، مگر سوائے وہم کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک ہوک اٹھی تھی اس کے دل میں، سانس تھما تھا، اس کا ہاتھ میں پکڑا گلوز زمین پر گرا تھا، آنکھیں دبدبائی تھیں، ہونٹ لرزے تھے۔ پیچھے سے آتا ذہن سارا منظر دیکھ چکا تھا جو عروج کو ڈھونڈنے ہی وہاں آیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھی جہاں تھا وہیں جم گیا۔ لیزا! ذہن ہوش میں آتا دوڑا، اور ڈیر یو ٹچ ہر۔ ذہن نے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ لیزا ایک دم سہم گئی۔ ہمت کیسے ہوئی عروج کو ہاتھ لگانے کی؟ ذہن کی گرفت اس کے بازو پر سخت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لیزا کے ساتھ کچھ کرتا، عروج کا تنفس بگڑا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری۔ بابا! ایک چیخ نکلی تھی اس کے منہ سے۔ ذہن لیزا کو چھوڑ اس طرف بڑھا۔ بابا! وہ گہرے گہرے سانس لیتی ایک ہی لفظ دہرائے جا رہی تھی۔ ذہن نے پھرتی سے اس کے کلچ سے انہیلر نکالا۔ انہیلر استعمال کرتے ہوئے ذہن کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کی حالت دیکھ لیزا فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ عروج! ذہن بھکلایا سا اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ امی، ڈیڈ، آیت! ذہن اس کا چہرہ تھپتھپاتے سب کو واضح دینے لگا۔ شور پر سبھی دوڑتے ہوئے گھر کی پچھلی طرف آئے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ سب کی ملی جلی آواز آئی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ کوئی جلدی! ذہن چلایا۔ عباسی صاحب نے فوراً ڈاکٹر کی کال ملائی۔ ذہن اسے اٹھائے لاؤنج میں آیا، اسے کوچ پر لیٹا کر خود اس کے سرانے بیٹھ گیا۔ ادن اس کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی، تب پریشان سے اس کے گرد جمع تھے۔ 10 منٹ میں ڈاکٹر وہاں پہنچا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد ذہن نے بے قراری سے پوچھا۔ پینک اٹیک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ آئی تھنک کسی چیز کا سٹریس ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ ابھی ٹھیک ہے، ورنہ دل میں اٹھتے درد کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ بٹ ناؤ شی از فائن۔ انجیکشن دے دیے، صبح تک ہوش میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر ایک ہی سانس بات ختم کرتا کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر کی پہلی بات پر جہاں سب کی سانس رکی تھی، وہیں آخری بات پر سب نے سکون کا سانس لیا۔ ڈاکٹر عباسی صاحب کے ہمراہ باہر نکلے۔ کیا ہوا تھا ذہن جو اس کی یہ حالت ہوئی؟ طیبہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ذہن نے جو دیکھا وہ بتا دیا۔ پھر ایسا کیا ہوا جو لیزا نے ہاتھ اٹھایا؟ طیبہ نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، پر آج کے بعد میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہ دیکھوں۔ آیت تم بھی دور رہو اس سے۔ ذہن نے انگلی اٹھائے سب کو تنبیہ کیا۔ آنٹی کس چیز کا سٹریس ہے عروج کو؟ ذہن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ طیبہ اور آیت حیران سی اسے دیکھ رہی تھی، اس کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ مجھے نہیں پتا بیٹا، ہر وقت وہ ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔ عدن نے نظریں چرائے کہتے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے لگتا ہے بچی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے جو ایسی حالت ہوئی۔ طیبہ نے اپنی سوچ کے پیش نظر کہا۔ ذہن نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ عدن کو دیکھ رہا تھا جو متوجب سی بیٹھی تھی۔ طیبہ اور عباسی صاحب نے سبھی سے کھانے کے بعد معذرت کرتے ہی انہیں گھروں کو لوٹا دیا۔ ذہن بیٹا جاؤ چینج کر لو، اور میں اور عدن ہیں یہاں۔ طیبہ نے واپس آ کر اسے وہیں بیٹھے پایا تو پیار سے کہا۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جائیں ریسٹ کریں۔ ذہن نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ عباسی صاحب کچھ کہنے لگے جب طیبہ نے ان کا ہاتھ تھام کر نبی میں سر ہلایا۔ دونوں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عدن اور ذہن ساری رات اس کے پاس ہی تھے۔ عروج بھاری سر کے ساتھ بمشکل اٹھی۔ ذہن پاس ہی صوفے پر ٹیک لگائے سویا ہوا تھا۔ عروج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ پل تو یاد ہی نہیں آیا کیا ہوا تھا۔ دماغ پر زور دینے سے اسے کل رات کی ساری بات یاد آئی۔ وہ گہرا سانس لیتی کوچ سے ٹیک لگا گئی۔ اس کی آنکھیں لمحہ لمحہ بھیگنے لگی۔ ذہن کسمسا کر آنکھ کھول کر دوبارہ مڑنے لگا۔ جب عروج پر نظر پڑی، تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم سیدھا ہوتا فکر مندی سے بولا۔ عروج نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں یہاں کیسے؟ اس نے رندی آواز میں پوچھا۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی، ذہن نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم یہاں مجھے لائے ہو؟ عروج نے آنکھیں پھاڑے پوچھا۔ ہاں، کیسے؟ اپنے ان ہاتھوں میں اٹھا کر۔ ذہن نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ گھٹیا انسان! عروج غصے سے پھنکا دی۔ ایک تو تم جیسی موٹی بھینس کو اٹھا کر لایا، اوپر سے بجائے تھینکس کہنے کے تم غصہ دکھا رہی ہو۔ پتہ ہے رات سے بازو درد کر رہے ہیں۔ ذہن نے دہائی دی۔ موٹے تم ہوگے، میں نہیں، اور میں نے نہیں کہا تھا مجھے اٹھا کر لاؤ بے شرم! عروج نے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے کہا۔ صحیح کہا، تمہیں اٹھانے کے لیے مجھے بلڈوزر لانا چاہیے تھا۔ ذہن نے ٹھوڑی تلے ہاتھ ٹکائے پرسوچ انداز میں کہا۔ تم؟ عروج نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب طیبہ کی آواز اس کانوں سے ٹکرائی۔ ارے اٹھ گئی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عدن اور طیبہ ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہوں آنٹی۔ عروج نے مسکرا کر دونوں عروج کے دائیں بائیں بیٹھ لی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ عدن نے اس کی پیشانی چھوتے پوچھا۔ تھوڑا سا سر بھاری محسوس ہو رہا ہے، باقی سب ٹھیک ہے، عروج نے نکاہت سے کہا۔ ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ عدن نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ آیت بھی وہیں آ گئی۔ ٹھیک ہوں، سوری آیت، میری وجہ سے تمہاری برتھ ڈے خراب ہوگی۔ عروج نے سر جھکائے شرمندگی سے کہا۔ بے سوری مت بولیں، کیک تو کٹ ہو گیا تھا، اور ویسے بھی آپ سے زیادہ ضروری نہیں تھی برتھ ڈے۔ آیت نے اس کی شرمندگی دیکھتے چہل کر کہا۔ جاؤ بیٹا تم جا کر فریش ہو جاؤ، ساری رات کی یہیں ہو۔ ذہن جو اپنی جمائی روکنے میں مصروف تھا، طیبہ کی بات پر سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ عروج طیبہ کی بات پر حیران سی سے سیڑھیاں چڑھتا دیکھ رہی تھی۔ چلو تم بھی فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ عروج آیت کے ہمراہ کمرے میں آئی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عباسی صاحب کی بات پر عروج کا منہ کو جاتا کپ رکا۔ ٹھیک ہوں انکل، عروج نے مسکرا کر مگر دھیمی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا سٹریس ہے کسی چیز کا۔ عباسی صاحب کی بات پر عروج گھبرا گئی۔
ذہن کھانا چھوڑ اسے دیکھنے لگا۔ بس ایگزام کی ٹینشن ہے اور کچھ نہیں۔ عروج کا واپس رکھتی زبردستی مسکرائی۔ اتنی بھی کیا ٹینشن لینی، اپنی صحت کا خیال رکھو، طیبہ نے کفلی سے کہا۔ جی، عروج نے سادہ سا جواب دیا۔ عروج کے گھر جانے کی بات پر طیبہ ناراض ہوئی۔ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ آنٹی مجھے تیاری کرنی ہے، عروج نے بے چارگی سے شکل بنائے کہا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تمہاری، اور تم ایگزام کی بات کر رہی ہے؟ طیبہ ہنوز ناراضگی سے بولی۔ اگر ایگزام نہیں دیا تو ساری محنت خراب ہو جائے گی۔ میری مما کا ڈریم تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میں اس کا یہ خواب نہیں توڑ سکتی، پلیز سمجھے، اس نے التجا کی۔ ٹھیک ہے جاؤ، مگر اپنا بہت سا خیال رکھنا، عروج نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر میں ودن کے ہمراہ گھر واپس آ گئی۔ 2 دن ادن نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ دی۔ بیڈ پر ہی اس نے اپنی تیاری مکمل کی۔ کل اسے ایگزام دینے جانا تھا۔ بیگ اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، ادن نے اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ وہ خدا حافظ کہتی باہر نکلی۔ کالج پہنچ کر وہ نروس سی بینچ پر بیٹھی پاؤں ہلا رہی تھی۔ آس پاس ڈھیروں اسٹوڈنٹس کا رش تھا۔ نروس ساتھ بیٹھی لڑکی نے اس کی بے چینی نوٹ کرتے پوچھا۔ تھوڑی سی، عروج کافی دیر سے اس لڑکی کو نوٹ کر رہی تھی جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہر چیز سے بے نیاز بول چبا رہی تھی۔ آئی سی، لڑکی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آئی سی، عروج نے اس کا ہاتھ تھامتے تھوڑا حیران ہوتے کہا۔ ہاں، آئی سی شارٹ فارم ہے۔ اور فل نیم؟ عروج نے ہاتھ واپس گود میں رکھا۔ فل نیم آسماء، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ مائی نیم از عروج۔ عروج تھوڑا مشکل نام ہے، اگر اسے شارٹ میں کریں تو روح، یہ ٹھیک ہے، میں تمہیں روح کہہ کر بلاتی ہوں، آئی سی نے بے تکلفی سے کہا۔ عروج حیران اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ تم نروس نہیں ہو؟ نہیں، 4th ٹائم کون نروس ہوتا ہے؟ آئی سی ہنسی۔ 3 ٹائم فیل؟ عروج اس کا کانفیڈنس دیکھ حیران ہوئی۔ اسکالرشپ پر آئی ہو یا؟ عروج نے مزید پوچھا۔ یہاں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب اسکالرشپ کے لیے ہی یہاں ہیں، اس نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا۔ عروج نے بے یقینی سے ادھر نظریں دورائیں جہاں ڈھیروں لوگ تھے۔ لیکن فکر مت کرو، یہ سب ایک ہی کالج کے نہیں ہیں، یہاں الگ الگ کالج کی اسکالرشپ ملے گی، ایک کالج سے کم 2 لوگوں کو اسکالرشپ مل ہی جائے گی۔ آئی سی نے اس کی حیرانگی دیکھتے ساری تفصیل بتائی۔ عروج نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ تمہارا کتنی بار ہے ایگزام؟ آئی سی نے ببل کا چٹاخا بجاتے پوچھا۔ 1st ٹائم۔ اوہ، تو کیا لگتا ہے 100 سوال کا جواب دے دو گی؟ انشاءاللہ، عروج نے عزم سے کہا۔ واؤ، تم تو مسلم ہو، آئی سی نے خوشی سے کہا۔ عروج اس کی حرکتیں دیکھ مسکرائی۔ تم اتنی دفعہ فیل ہوئی ہو، اس بار کیا لگتا ہے؟ عروج نے تجسس سے پوچھا۔ دیکھتے ہیں، تیاری تو ہر بار ہی اچھی ہوتی ہے، پر قسمت ہی ساتھ نہیں دیتی، آئی سی نے انگوٹھے سے ماتھے پر لکیر کھینچی۔ میں دعا کروں گی تم پاس ہو جاؤ، عروج نے دل سے کہا۔ آئی سی مسکرائی۔ آئی سی اور عروج کو ایک ہی روم میں بیٹھایا گیا تھا۔ عروج نے بسم اللہ پڑھ کر سوال پر کرنے شروع کر دیے۔ آیت کمرے میں بیٹھے گفٹ ان پیک کر رہی تھی۔ عروج نے اسے خوبصورت سی پنک کلر کی واچ گفٹ کی تھی۔ آیت ستائش بڑی نظروں سے گھڑی کو دیکھ رہی تھی جسے خریدنے میں عروج نے اپنی پوری سیلری لگائی تھی۔ آیت گھڑی دیکھنے میں مگن تھی۔ جب ذہن کمرے میں آیا، اس نے جلدی سے گھڑی چھپائی۔ نہیں، میں پہلے ہی آپ کو لاکٹ دے چکی ہوں، اب یہ گھڑی نہیں دوں گی، اور ویسے بھی یہ گرلز واچ ہے، آپ اس کا کیا کریں گے؟ آیت روحان سی ہوتی نون سٹاپ بولی۔ ذہن خاموشی سے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نہیں بھائی، میں آپ کو نہیں دوں گی، آیت گھڑی گلے سے لگائے روحان سی ہوئی۔ شٹ اپ آیت، میں یہاں تم سے گھڑی لینے نہیں آیا، بلکہ کسی اور ہی میٹر پر بات کرنے آیا ہوں، ذہن نے جھنجھلا کر کہا۔ آیت نے سکون کا سانس لیا، گھڑی واپس باہر نکالی۔ ذہن نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا۔ دکھاؤ مجھے، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آیت نے ڈرتے نفس سے ہلایا۔ آیت دو، کھا نہیں جاؤں گا، ذہن مزید جھنجھلایا۔ آیت نے منہ بزور کر گھڑی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ عروج نے دی ہے؟ ہاں، آیت کو یہی ڈر تھا کہیں ذہن یہ گھڑی بھی نہ لے لے، یہ تو بہت ایکسپینسو ہے۔ ذہن نے گھڑی کو الٹا پلٹا کر دیکھا۔ عروج نے کہا تھا گفٹ کی قیمت نہیں دیکھتے بلکہ اسے دینے والے کی نیت اور پیار دیکھتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیں، کوئی کام تھا آپ کو؟ آیت نے اس کا دھیان بھٹکاتے گھڑی اس کے ہاتھ سے جھپٹی۔ ذہن نے اس کی حرکت پر اسے گھوڑی سے نوازا اور تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں چاہتا ہوں تم اور امی عروج کے لیے میرا پرپوزل لے کر جاؤ، ذہن نے ہاتھوں سے کنپٹی دباتے کہا۔ کیا؟ آیت اچھلی۔ بھائی وہ آپ کو پہلے ہی منع کر چکی ہے اور آپ ڈائریکٹ اس کے گھر رشتہ بھیجنے کی بات کر رہی ہیں، آیت نے حیرت میں ڈوبے کہا۔ تم ان باتوں کو چھوڑو اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو، عروج کے لیے پرپوزل لے کر جاؤ اور آج ہی، ذہن نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا بھائی، بھانگ تو نہیں پی آپ نے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو امی کو بھی کچھ نہیں پتا اور آپ سیدھا پرپوزل لے کر جانے کی بات کر رہی ہیں، وہ بھی آج، آیت ایک ہی سانس میں نون سٹاپ بولی۔ اس لیے تو آیا ہوں تمہارے پاس، بتاؤ انہیں سب اور آج جاؤ، ذہن حکومانہ انداز میں کہتا اٹھا۔ بھائی، آیت کوئی بحث نہیں، جاؤ امی سے بات کرو فوراً، ذہن حکم صادر کرتا کمرے سے نکل گیا۔ آیت ہمت کرتی اٹھی اور طیبہ کمرے کی طرف چل دی۔ کیا ذہن عروج کو پسند کرتا ہے؟ طیبہ نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ امی پسند نہیں، پیار کرتا ہے، اور پرپوزل لے کر جانے کا کہا ہے آج ہی۔
پر اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ طیبہ حیران ہے۔ پتہ نہیں، آپ اٹھے، تیار ہو جائیں پھر چلیں۔ آیت ایکسائٹڈ سے بولی۔ آیت پاگل ہو، تمہارے ڈیڈ کو بنا بتائے کیسے جائیں تم؟ طیبہ نے اسے جھڑکا۔ ڈیڈ کو بعد میں بتا دیں گے، ابھی کون سا بات پکی ہوئی ہے، کیا پتہ عروج ہاں بھی کرتی ہے یا نہیں۔ آیت پر اتنی جلدی؟ امی جو ہوگا دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی اٹھے تیار ہو۔ آیت نے اسے ٹوکتے بیڈ سے اٹھایا۔ طیبہ کو چینجنگ روم میں دھکیل کر آیت خود بھی تیار ہونے چلی گئی۔ عروج ایگزام دے کر ریلیکس ہی ہوتی کالج سے نکلی۔ اسے یقین تھا وہ اسکالرشپ حاصل کر لے گی۔ وہ اپنی ہی رو میں چلتی جا رہی تھی، پیچھے سے آئیسی دوڑ کر آئی۔ عروج نے رک کر اسے دیکھا۔ کیسا رہا تمہارا ایگزام؟ آئیسی نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے پھولی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ بہت اچھا تھا، اور تمہارا؟ عروج کی بات پر آئیسی نے جھکے ہی انگوٹھے سے ہی گھٹ کہا، آگے نصیب پر ہے۔ آئیسی سیدھی ہوتی بولی۔ بالکل۔ عروج سر ہلا کر چلنے لگی۔ آئیسی بھی ساتھ ہی تھی۔ کہاں رہتی ہو؟ آئیسی نے سوال کیا۔ چار مینار کے پاس، اور تم؟ عروج نے جواب دے کر سوال کیا۔ میں ممبئی۔ اتنی دور سے یہاں آئی، صرف ایگزام دینے کے لیے؟ عروج نے حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، یہاں میری ایک ماسی رہتی ہیں، بولے تو آنٹی یا خالہ۔ عروج کو اس کی بات پر بے اختیار ہنسی آئی۔ پاس کیوں نہیں ہو؟ آئیسی نے منہ بسوڑ کر پوچھا۔ وہ تم تھوڑا تھوڑا لڑکوں کی طرح بولی نا، اس لیے۔ عروج نے سنجیدہ ہوتے کہا، اوکے، اب میں چلتی ہوں۔ عروج روڈ پر پہنچ کر رکی۔ اگر قسمت رہی تو پھر ملیں گے۔ آئیسی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے عروج نے خوش دلی سے تھاما۔ وہ آٹو میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ عروج دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ جب طیبہ اور آیت کو دیکھ ٹھٹکی، پھر مسکرا کر سلام کرتی آگے بڑھی۔ طیبہ سلام کا جواب دیتی گرم جوشی سے گلے ملی۔ کیسی ہیں آپ؟ آیت نے اس کے گلے لگے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بہت اچھی۔ آیت خوشی سے کہتی اس سے دور ہوئی۔ آؤ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ طیبہ نے اسے پیار سے ساتھ لگائے صوفے پر بٹھایا۔ عروج مسکراتی صوفے پر بیٹھی، جب اس کی نظر ٹیبل پر پڑی مٹھائی اور گفٹس پر پڑی۔ عروج نے نظروں کا زاویہ موڑ کر ردن کو دیکھا، جس کے چہرے پر خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ کیسا رہا ایگزام؟ طیبہ نے پیار سے پوچھا۔ جی بہت اچھا تھا، عروج نے دھیمی آواز میں کہا۔ انشاءاللہ ضرور پاس ہو جاؤں گی۔ طیبہ پہلے بھی اس سے پیار سے ہی بات کرتی تھی، پر آج عروج کو کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میں چینج کر لوں؟ عروج تھوڑا قسمت آئی۔ ہاں ہاں جاؤ کر لو۔ طیبہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ عروج تیزی سے کمرے میں گئی، چینج کر کے آئی تو طیبہ اور آیت جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اتنی جلدی جا رہی ہیں آپ؟ عروج نے پاس آتے کہا۔ اب تو شاید آنا جانا لگا رہے۔ طیبہ کے انداز پر عروج جلدی، پھر ملتے ہیں، اور گفٹ بہت اچھا تھا۔ آیت نے اس کے نزدیک آتے سرگوشی کی۔ عروج نے مسکرا کر انہیں الوداع کیا۔ عروج مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دروازہ بند کرتی مڑی، جب عدن کی بے چین آواز پر چونکی۔ جی آنٹی، سب خیریت؟ آؤ یہاں بیٹھو۔ عدن نے اسے اپنے نزدیک صوفے پر بٹھایا۔ عروج تفکر سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زین نے پرپوزل بھیجا ہے تمہارے لیے۔ کیا؟ عدن کی بات پر پوچھ لی۔ ہاں، طیبہ نے بتایا وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور اسی کے کہنے پر وہ یہاں آئی ہیں۔ پر آنٹی ایسے کیسے؟ عروج خود کو سنبھالتی بولی۔ عروج کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، اس نے مجھے تم سے پوچھنے کا کہا ہے۔ عدن نے تحمل سے کہا۔ مجھے تو زین بہت پیارا اور سلجھا ہوا بچہ لگتا ہے۔ عدن مسکرا کر بولی۔ پر آنٹی مجھے وہ نہیں پسند۔ عروج نے صاف انکار کیا۔ پر کیوں؟ اتنا اچھا تو ہے زین، اور اس کی فیملی بھی، مجھے لگتا ہے تمہیں سوچنا چاہیے۔ عدن نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پر آنٹی آپ تو کہہ رہی تھی آپ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ عروج نے اس کا دھیان اس موضوع سے ہٹانے کی کوشش کی۔ زین بھی تو میرا بیٹے جیسا ہی ہے۔ عدن کی بات نے اسے لاجواب کر دیا۔ دیکھو عروج، میں جانتی ہوں تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، پر ایک نہ ایک دن تو تم واپس لوٹو گی نا۔ مجھے لگتا ہے زین کے بارے میں تمہیں سوچنا چاہیے، اور ہاں، شادی ابھی نہیں کریں گے، صرف بات پکی کریں گے، شادی بعد میں بھی کر سکتے ہیں جب تم لوٹو۔ عدن ساری پلاننگ کیے بیٹھی تھی۔ جی آنٹی، بس اتنا ہی بولی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ملو تم ایک بار، پھر بتاؤں گی۔ عروج دل میں ہی اسے سو القابات سے نوازتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاری ہے۔